أعوذ بالله من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد حضرات علماء کرام اور طلباء نظام اور محترم دوستو، آج کا جو عنوان ہے آپ کے مذاکرے کا، اس میں عمومیت زیادہ ہو گئی ہے اور بیان اتنا عام نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کو کہ استوا علی العرش کیا چیز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا عقیدے سے کس طرح کا تعلق ہے، اور آج کل مقلد حضرات کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کیا چیز پھیلا رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت اور علماء حق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا جواب کیا ہے، ہمارے دلائل کیا ہیں. یہ ہے اس کا صفات باری میں سے ایک صفت عنوان ہے. صفات باری تو عموم بہت عام ہے، اور دوسرے وحدت الوجود کا عنوان بھی بہت عام ہے، اور وہ مضمون بھی بہت لمبا ہوتا ہے. اس مسئلے سے تعلق اس کا ضرور ہے تھوڑا سا، اس لیے کچھ حصہ کچھ باتوں کا اس میں انشاءاللہ تعالی لانے کی کوشش کی جائے گی. عام طور پر کسی کو بیٹھ کے منہ کھول دینے کی عادت ہے، علمی مضامین میں ذرا دشواری ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، اور آج کل دماغ بھی نہیں چل رہا، تو اس لیے میں نے کچھ نوٹس بنا لیے کاغذ کو. پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مسئلے پہ کچھ حاضر خواہ روشنی ڈال سکوں گا یا نہیں. حضرات علماء کرام یہاں پر موجود ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، وہ اس کی وضاحت کریں گے اور کرتے رہتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے اس مسئلے کو کہ ہمارے علماء کرام اس مسئلے کی نوعیت کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، تاکہ جب ان مخالفین سے بات کرنے کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں بھی سہولت ہو، اور خود ان کو بھی سمجھانے میں سہولت ہو، اور ذاتی طور پر خود بھی صاحب بصیرت ہو. بصیرت اپنے لیے چاہیے کہ ہم جس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں اس میں بصیرت ہو. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی جاتی تھی، نہ صرف یہ کہ نہیں کی جاتی تھی بلکہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. مگر بعد میں ہمارے زمانے میں کچھ زمانہ پہلے اس مسئلے پر بات کرنے کی، اس کی تشریحات میں جانے کی ضرورت پیش آئی. اور آپ کو پتہ یہ کہ ضرورات تبیح المحظورات، علامہ ابن زید اور دوسرے صاحب الاشباح اور نظائر نے اس کے تحت میں بہت سی جزیات لکھی ہیں کہ ضرورتیں جو ہیں وہ ممنوع چیزوں کو بھی جائز کر دیتی ہیں. ممنوع کیوں تھی یہ چیز؟ ممنوع اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے اللہ پاک کی صفات بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب صفات کا تعلق ذات سے ہے، ذات ہی سے صفات ظاہر ہوتے ہیں، صفات سے افعال ظاہر ہوتے ہیں، افعال سے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ذات مرجع صفات ہوتی ہے. اور اب تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ ان کی ذات کی گناہ کو کبھی بھی نہیں معلوم ہو سکتی. گناہ مانے حقیقت، کیونکہ ہمارے حقم کے اور سیسم کے اور بندوں کے جو طلبا ہیں وہ زیادہ مرموز ہیں میرے لیے، ایک درس کی شکل ہے. گناہ ذات جو ہے، ذات کی حقیقت بغیر احاطے کے نہیں ہو سکتی. اصل میں جب تک آپ اس کو پورا کور نہیں کریں گے، مالا مالے کو نہیں سمجھیں گے، جامع اور معنی نہیں تعریف کریں گے اس کی، چاہے کام ہو چاہے ناقص ہو، کام ہو یا آتے ناقص ہو، نہیں سمجھ میں آتی. جب اللہ کو علماء نے فرمایا ہے کہ ذات تعالیٰ شانہ کی ذات کی گناہ، اس کی حقیقت کبھی بھی نہیں معلوم ہو سکتی انسان کی، حتیٰ کہ جنت میں بھی نہیں معلوم ہوگی. مخلوق کو خالق نہیں سمجھ میں آ سکتا پورا، کیونکہ مخلوق کا ذہن محدود ہوتا ہے، اور خالق ہے ذات. انہوں نے
एक साथ बयान करेंगे बोले, उन्हें भी बोला मैं भी बयान करता हूँ, आप भी बयान करो। बात हमारे जो माइक वाले होते हैं ना, उनके साथ एक दिलचस्प बात ये होती है कि शुरू से पूरी बहुत आवाज आना नहीं, सारी गड़बड़ वहां से होती है। शुरू में कैसा पुकारना शुरू करेंगे आदमी, शुरू में तो ऐसे ही बोलेगा थोड़ा, तो सबर करना पड़ता है थोड़ा, फिर बाद में आवाज बढ़ती है। शुरू में बढ़ाने जाते हैं तो फिर ये शुरू हो जाते काम। तो चूंकि हक़ ताला जल्ल जलालुहु की जात लामहदूद है और इंसान की सलाहियत, उसकी फहम, उसकी अकल ये सब महदूद है, और महदूद में लामहदूद नहीं समा सकता, इसलिए अल्लाह पाक की जात नहीं समझ में आ सकती। जात समझ में आने से मुराद जात की हकीकत है, और जैसे उनकी जात है वैसे उनकी सिफात है, वो भी लामहदूद है। इसलिए सिफात भी पूरी तरह समझ में नहीं आती, पूरी तरह की कैद एहतराजी है, बिल्कुल नहीं समझ में आती, वैसा नहीं है। तसल्ली और इत्मीनान की हद तक समझ में आ जाती सिफात, और जिस हद तक किसी को सिफात इत्मीनान और तसल्ली के साथ समझ में आएंगी, यूं समझ लीजिए कि उसको अल्लाह पाक की जात भी उतनी समझ में आएगी। तो इसके अंदर बारीकियां होती हैं, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही इस बात को मना फरमा दिया था कि ला तफक्करू फी आलाइल्लाह व ला तफक्करू फिल्लाह, अल्लाह की नियामतों में गौर फिक्र करो, अल्लाह में गौर फिक्र मत करो, क्योंकि फिर इससे शैतान को राह मिल जाएगी, वो मुख्तलिफ किस्म के वजहों में डाल देगा, वसूसा में डाल देगा, सुबहात में डाल देगा, और सुबह के साथ ईमान जमा नहीं होता। ईमान की तारीफ हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखी है, इल्मुन बिला रैब, असल इल्म सही बिला रैब का नाम ही ईमान है। ईमान के अंदर जानने को होता है ना, इस्लाम में करना होता है, ईमान में जानना होता है। इल्मुन बिला रैब और अमलुन बिला शहवा, इल्मुन बिला शुबहतिन ये ईमान है, और अमलुन बिला शहवतिन ये अमल सालेह, अमल सालेह की तारीफ इब्न क़य्यिम ने इस तरह से की, बहुत जमाना पहले मैंने पढ़ा। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इसीलिए असलाफ खैरुल कुरून में सहाबा ये इसमें बात नहीं करते थे, अल्लाह पाक की सिफात की तफसीलात में नहीं जाते। खैरुल कुरून का जमाना था, लोगों के जहनों को बिगाड़ने वाले, उन्हें शुरू डालने वाले सिवाय शैतान के दूसरे नहीं थे इंसानों में से, और अगर कोई था भी होता भी तो उसको फौरन पकड़ लेते थे। अहले ग़ैब जो है, गड़बड़ करने वाले लोग ऐसा होते रहते। रबीअ नाम का एक शख्स था, उसने अल्लाह की सिफात में गुफ्तगू शुरू की और बिल्कुल तकदीर के मामले में गुफ्तगू शुरू की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था, हिम्स में ये किस्सा शुरू हुआ। उन्होंने वहां से पहला भेजा, वो यहाँ पे एक आदमी है और कदर के मामले में, तकदीर के मामले में लोगों से बात करता है, उससे लोग को बात दिखा रहे हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उसको मेरे पास भेजो, उनके शाम उसको वहाँ भेजे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चिट्ठी लेके आया वहाँ के अमीर की तरफ से, गवर्नर की तरफ से कि ये वही साहब है। उमर ने देख लिया, तुमने अच्छा आप हैं, ठीक है, इसको बंद करो कमरे में। सुबह में उसको बुलाया, एक बात उससे लिखी और दुर्रा लेके तीसरे हुक्म तक बजाया, खूब मारा, हत्ता के लहूलुहान कर दिया मारते, ये लिखा है, और कहा के जाओ ले जाओ। फिर दूसरे दिन बुलाया, फिर तीसरे हुक्म तक मारा, फिर आप इसके ले जाओ। फिर तीसरे दिन बुलाया तो समझ गया कहानी रिपीट होने वाली है। उसने हुकूमत से कहा कि अगर आप मुझे जान से मारना चाहते हैं तो एक साथ मार लेंगे, लेकिन अगर आप मेरा दिमाग ठीक करना चाहते थे तो वो ठीक हो गया। हुकूमत ने फरमाया कि मैं दिमाग ठीक करना चाहता था, न कोई सवाल, न कोई जवाब, न उधर से कुछ कहने का मौका, न इधर से कुछ समझाने का मौका। बाकी चीजें समझने समझाने की होती नहीं है। हज़रत अल्लामा रफ़ीक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वअंज़लना, ऐसे अल्लाह ने एक पांचवी चीज भी उतारी आसमान से, वअंज़लना हदीद फीही बाअसन शदीद। फरमाया कि बाद दफा ये चार चीजें काम नहीं करती, तो ये पांचवी जो अल्लाह पाक की तरफ से उतारी की चीज है उसका ही काम पेश आता है। हुकूमत ने उसको भेज दिया, कोई बात नहीं की उससे, और ये फरमाया कि कोई इससे बात नहीं करना। उस वक्त हमारत ऐसी थी, इताअत वैसी थी,
اور عموم مسلمانوں کا کیسا تھا، ان کا ذہن کیسا تھا، اس سے اندازہ فرمائیے کہ کوئی ایک آدمی اس آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ملک شام میں 6 مہینے گزر گئے اس طرح سے، اس کی زندگی کم ہو گئی. پھر اس نے وہاں کے گورنر سے خط لکھوایا حضرت عمر کے نام کہ میں نے توبہ کر لی ہے. انہوں نے بھی دیکھا انہیں اب اس کے حالات صحیح ہو گئے ہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، ویسی چیزوں میں گفتگو وہ نہیں کرتا ہے جس سے لوگوں کو خلجان پیدا ہو. تو پھر وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آیا کہ نہیں، اس آدمی کو اب اس سے بات وغیرہ کرنے کی، معاملہ کرنے کی اجازت. ایسا انتظام ہوتا تھا. خیر القرون میں اللہ پاک کی صفات میں جب کوئی گفتگو کرتا تو اس کے ساتھ اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا اصل وہ یہ تھا. اور اصل دیکھا جائے تو آج بھی اسی طرح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، مگر وہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ بیچارے ہمارے تنظیم والے ہر وقت یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ ہم بغیر کسی تشدد کے اور بغیر کیا ہے وہ لفظ ابھی بول رہے ہیں ہاں پرامن طریقے پر ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں. تو ہر چیز میں آپ کو پرامن طریقے سے کام کرنے کا زمانہ ہے. جب اہل بدعت پیدا ہوئے، اہل ضعف پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر لوگوں کے اندر خلجان پیدا کرنا شروع کر دیا تو اس کی ضرورت پیش آئی اس طرح کے مسائل میں گفتگو علماء حق کو کرنی. یہ تمہید میں نے اس لیے کی کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ پاک کی صفات میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت اب ہوئی کیسے؟ علماء نے فرمایا کہ نہیں اب اس کی اجازت ہو گئی، بلکہ وہ صاحب روح المعانی نے ایک جگہ پر بڑا اچھا لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایسے موقع پر تعویل کرنا واجب ہوتا ہے، ولا خلاف فی وجوبہ، اس کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اذا کان شبہۃ لا تتبع اطلاقہ، جب ایسے شبہات وجود میں آ جائے، متعین ہو جائیں کہ جو بغیر تعویل کے، بغیر توجیہ کے متبع نہیں ہو سکتے لوگوں کی ذہنوں سے، تو ایسے وقتوں کی تعویل واجب ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی. ایک مسئلہ اس میں یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر و موجود ہونے کے ساتھ ساتھ استوا علی العرش ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. استوا علی العرش کی جو نص صریح موجود ہے اس لیے اس پر بھی ایمان ضروری ہے. اور حق تعالی شانہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی بھی نص صریح موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم کارخانے میں رہ تو نہیں رہیے. اللہ ان تکونوا فی استنجاء، بلکہ ایسا کہ ہے کیسے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء ہے، وہ سب چیزیں شے ہیں، جو چیزیں شے ہیں ان کے خالق ہیں. حافظ کل شیء ہیں، تو سب چیزوں کے حافظ وہی ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں. شیطان کے بھی حافظ وہی ہیں، قاذورات کے بھی حافظ وہی ہیں، کیڑے مکوڑوں کے بھی حافظ خالق وہی ہیں. وہ بكل شيء محيط، وہ ہر شے کو محیط ہے. ہر شے الا انه بكل شيء محيط، وہ ہر شے پر شہید اور حاضر ہیں. وما تكون کیا ہے ما تكون في شأن ولا تعملون من عمل، پوری آیت پڑھو، آیت یاد آ گئی. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، في أي شأن كان، حتى في شأن الاستنجاء، وہ بھی تو شأن ہے نا. في شأن النوم، في شأن الفرح، في شأن الهم والحزن، في شأن الشباب، في شأن الشيوخة، في شأن الطفولة، في أي شأن. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ہم خود ہی موجود ہیں. یعنی بے شمار آیتیں ہیں، وہ بھی نصوص سے بارہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ ہر جگہ حاضر اور ناظر اور موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ وہ استوا علی العرش کی شان کے ساتھ میں موصوف ہیں.
पहले ये था कि क्या मतलब बन सकता है इस्तवा अल अर्श का, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पे हैं। तो ज़माने खैरुल कुरून में ये था कि अल इस्तिवा मालूम वल कैफ मजहूल व सुआल अन्हु बिदअ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यही था, इस्तिवा मालूम। एक जमात तो ये थी कि जो इसको मुतशाबिहात में से करार देकर इसमें गुफ्तगू करने को मना करती थी, और एक जमात ये कहती थी कि इस्तवा अलल अर्श सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मालूमुल माना अल्फाज है, इसी वजह से उन्होंने फरमाया इस्तिवा मालूम है। एक जमात तो इसको मुतशाबिहात में से करार देके कोई तर्जुमा ही नहीं करती थी, और एक जमात जो है वो कहती थी कि माना तो इसके मालूम है लेकिन कैफियत नहीं मालूम है, लिहाजा इससे बारे में सवाल करना बिदअत है, ईमान लाना जरूरी है। तो बगैर किसी तर्जुमा किए के, बगैर उसका कोई मतलब मुतय्यन किए के वो बयान करते थे। हक मजहब ये है सही, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का मजहब ये आज भी यही है और आज भी अहवत यही है। और जितने साजद लोग होते हैं सादा, उन लोगों के लिए उलमा ने फरमाया है कि आज भी इस मसले को छेड़ना नहीं है, क्योंकि उलझेंगे फिर वो। जो अवाम मुमीनीन में से हैं उनको इजमाली अकीदा काफी है, और जो खवास होते हैं उन पर हकायक मुनकशिफ हो जाते हैं। जो कुरानी लैन के खवास हैं, दीन के लैन के जो खवास कहलाते हैं कि जिनके नूर ईमान में एक किस्म की इशराकियत आ जाती है, चमक आ जाती है, फिरासत उसमें पैदा हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अपनी सिफात का मफ़हूम उन पर खोल देते हैं। उलमाए किराम ने बहुत कुछ इसमें अल्लाह पाक की सिफात के बारे में लिखा है। जो लोग मुजद्दिद अल-ज़फ़ानी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात को पढ़े हैं या पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि खुद हज़रत ने कितने तफसील से सिफात बारी पर गुफ्तगू फरमाई है। जगह जगह बेशुमार जगहों पर है। बहुत से उलमा ने लिखा है, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह इस मामले में बहुत खास, और उन्होंने यहाँ तक फरमाया है कि एक लफ्ज भी मैंने इस किताब में जो सिफात बारी से मुताल्लिक है अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था उतना लिखा है। हुजूर ने फरमाया था कि लिखो, इतना तो तुम्हें लिखना है। और फिर आखिर में ये लिखा है हादा मा हुद्दिसा ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके आगे भी बयान करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सरकार ने तहदीद फरमा दी कि बस यहाँ पे जुबान रोको। और इससे पहले जितनी मेरी जुबान खुली थी वो उनके इरशाद पर खुली थी। ये इतनी सराहत के साथ, सफाई के साथ इसमें उन्होंने बयान फरमाया है। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा इसमें यह है कि इसके माना क्योंकि मालूम नहीं है कि कैफियत क्या है इस्तिवा अल अर्श की, इस वजह से इस पर ईमान लाया जाएगा और इजमाली अकीदा रखा जाएगा। इस अकीदे का उस अकीदे से कोई टकराव नहीं है। फिर उसके बाद फिरक़े मुजस्सिमा, फिरक़े मुशब्बिहा ये पैदा हुआ। जो अकाइद पढ़ने वाले लोग हैं शरअ अक़ीदा तहावी के पंजुम में है, शशुम में है, तो अक़ीदा तहावी में ये मज़मून तफसील से आता है। फिरक़े बातिला का बयान आता है तो उसमें मुजस्सिमा का भी आता है, मुशब्बिहा का भी आता है। अल्लाह ताला के लिए हाथ का लफ्ज़ है कुरान पाक में, हदीसों में कदम का लफ्ज़ है, कुरान पाक में वजह का लफ्ज़ है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए इस्तिवा अल अर्श का लफ्ज़ है। तो उससे उन लोगों ने ये मज़मून लिया कि अल्लाह ताला भी ऐसे ही जिस्म रखते हैं जैसे मखलूक का कोई जिस्म है। अब मखलूक का छोटा मोटा है, खालिक का बहुत बड़ा होगा। उस पर अहले सुन्नत वल जमात ने भी इत्तेफाक से ये तय किया कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अजसाम और सिफाते अजसाम, अवारिजात अजसाम, लवाजिमात अजसाम, जिस्म के जितने लवाजिमात होते हैं, इत्तिसाल है, इंफिसाल है, मसाफत है, हरकत है, सुकून है, हद है, लिमिट हदबंदी जो होती है, किसी मकान में मुक़य्यद होना है, इन सब से अल्लाह पाक होते हैं। एक बात और बताता चलूं मैं आपको, वो ये है कि अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है का ये मतलब नहीं होता कि वो किसी मकान में मुक़य्यद है। और ये है बारिश की राह में कि आप ये भी बोले कि किसी मकान में मुक़य्यद नहीं है, ये भी बोले कि हर जगह है। इसलिए मैंने मौलाना से कहा था कि जब तक वहदतुल वजूद नहीं समझ में आता तो ये भी नहीं समझ में आता। वो चक्कर है यहाँ से इसका, क्योंकि जिसको थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा फिर ये समझना आसान हो जाता है। और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मौका मिला और जहन चला तो कि ये कैसे पॉसिबल है कि मकान में मुक़य्यद हुए बगैर मौजूद होना ये कैसे मुमकिन होता है, उसको समझाने के मैं मगर पहले तमाम इन मबारिस से जरूरिया से जो ज़ाहिरी उलूम से ताल्लुक रखने वाले हैं और हमारे गैर मुक़ल्लिदों के सवाल जवाब से मुताल्लिक हैं, उस मज़मून को जिक्र करने के बाद आखिर में अगर वक्त रहा और आप हज़रात में बशाशत रही और मेरी भी तबीयत चली तो फिर मैं उसको थोड़ा समझाने की, खोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।
यहाँ तक बात हुई थी कि भाई अल्लाह तबारक व तआला अजसाम असबात अजसाम से, हुदूद से, हादिस होने से, क्योंकि इत्तिसाफ बिल हादिस अल्लाह ताला के लिए आयत है, हुदूद के साथ में मुत्तसिफ होना, क्योंकि जो मुत्तसिफ बिल हादिस होता है वो हादिस होता है, मुत्तसिफ बिल हादिस हादिस होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हादिस होगी, जो हादिस होता है वो फानी होता है, अल्लाह तबारक व तआला भी फिर फानी हो जाएंगे। यहाँ तक बात चली थी। आगे चले तो ये तबका पैदा हुआ जिसको लामज़हबिया कहा जाता है। गैर मुक़ल्लिदीन का असली नाम फ़िरक़े लामज़हबिया, और ये किताबों में है। मुझे एक किताब मिली थी मौलाना अताउल्लाह कासमी, अताउर रहमान साहब कासमी जो निजामाबाद के थे, उनके पास थी गैर मुक़ल्लिदीन के रद्द में खिलाफ किताब। उसमें उनकी पूरी तारीख लिखी हुई थी शुरू से। और अजीब बात यह है कि ये फ़िरक़ा पैदा हुआ हिंदुस्तान में, किसी जगह नहीं पैदा हुआ। और उससे भी अजीब बात यह है कि हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के जमाने में पैदा हुआ। और उससे भी अजीब बात यह है कि उसका बानी का नाम भी अब्दुल हक था। हाँ, इन लोगों ने ये किया। अच्छा, इन लोगों ने अपने आप को फिर, इन लोगों ने इसमें क्या गड़बड़ की पहले वो मैं बताता हूँ आपको। इन लोगों ने ये गड़बड़ की कि अल्लाह तबारक व तआला के इस्तिवा अल अर्श के मज़मून को उसके ज़ाहिरी माना में लिया। जो इसके ज़ाहिरी माना है उस पर ईमान लाना जरूरी है, और उसके ज़ाहिरी माना में हम उसके जो भी माना है वो हम ईमान लाते हैं। असलाफ ने कहा था, इन्होंने कहा कि उसके ज़ाहिरी माना में ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिहत फौक के साथ में मुक़य्यद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है और अर्श ऊपर है। खजान यहाँ से हुआ कि फिर ये लोग अपने सलफी भी बोलने लगे, हालांकि सलफ का ये अकीदा नहीं है। अभी बताया कि सलफ के अकीदे पे तो हम लोग हैं, तावील के बावजूद भी सलफ के अकीदे पर हम हैं, क्योंकि असली मसला तो वही है। तावील तो सिर्फ शुबूह और शुबहात को दूर करने के लिए है, और वो भी हतमी और यकीनी नहीं, एहतिमाली होता है। तो उन्होंने इस हुक्मुल इस्तिवा माल जिहद का हुक्म लगाया, इस्तिवा अल अर्श माल जिहतिल अर्श, शर्त लगा दी उसमें, एक कैद का इजाफा कर दिया। जब किसी चीज का हुक्म लगाया जाता है किसी चीज पर, तो उसके तीन एतबारात होते हैं अपने सुन्नत में, और उससे पहले शरीयत तहजीब में रिवायत आती है। एक है हुक्म बिशर्ति से, और एक है हुक्म बिशर्ति ला से, और एक है हुक्म ला बिशर्ति से। किसी चीज की शर्त के साथ में हुक्म लगाना बिशर्ति से, और एक है किसी चीज की शर्त के बगैर हुक्म लगाना ला बिशर्ति से, और एक है हुक्म बिशर्ति लाशे, लाशे की शर्त के साथ में, जिसको कज़िया मादूला कहते हैं। इसका मुस्बत मनफी की शक्ल में होता है। कज़िया मादूला में यही होता है, अल्लाह मौजूद मादूम, ला मौजूद मादूम है। कज़िया मादूला का मतलब ये रहता है ला मौजूद मादूम है, तो ला मौजूद पर मुस्बत होने का हुक्म है, हालांकि उसमें जुमला है ला मौजूद का, तो बिशर्ति लाश है। तो जो अहले सुन्नत व जमात है उनका जो इस मामले में मसलक है वो पहले वाज़ेह मैं कर देता हूँ। वो ये है कि इस्तिवा का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का बेअदमिल जिहद नहीं खाली, बल्कि बिशर्ते अदमिल जिहद, माल हुक्म बेअदमिल जिहद। इस्तिवा अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हैं, हुक्म लगाने के जिहद नहीं होने के हुक्म के साथ। इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हैं जिहद के साथ में, और चूंकि जब सिफात बारी की बहस आती है तो बहुत ही अकल से काम लेना पड़ता है, बारीकियां हो जाती हैं उसमें, इसमें ये लोग जाते नहीं है तो जहन नशा नहीं होता। तो जब भी कोई खजान उसमें आ जाता है तो फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो जब जिहद के साथ में अल्लाह पाक का हुक्म लगा दिए कि वो अर्श पर मुस्तवी हैं, तो फिर जब अर्श पर हैं तो यहाँ पे कैसा रहेंगे, समझ में आ गई बात। यहाँ से वो गड़बड़ पैदा हुई। तो मखलूक की दूसरी जगहों पर, मखलूकात में से, कायनात में से किसी और जगह पर हुक्म लगाने में क्योंकि उनको सुबह से जाना था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसी मकान में मुक़य्यद होना समझ में आ रहा था उनको, इसलिए उन हजरात ने ये किया कि उनकी ऐसी तावीलें कर दी कि जो बिल्कुल खैरुल कुरून में नहीं की गई। मैं इसकी वजाहत करूँ आगे चल के, अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो जिहद का हुक्म लगाने से खुद कितनी गड़बड़ हो गई। हम सबको पता है कि जिहद भी हादिस है, जिहद अजसाम की सिफत में से है। कुद्दाम, खल्फ, यमीन, शिमाल, फौक, तहत,
یہ اجسام کے لیے ہے. یہ چیز جو جسم چیز کے ساتھ ہوتا ہے, جسم والی چیز کے ساتھ ہوتا ہے جہت کا ہونا. اب حق تعالیٰ کو جہت فوق کے ساتھ میں مقید کر دینے سے حدوث لازم آ رہا ہے, وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا. پھر اب یہ ہے کہ صاحب کیونکہ عام طور پر یہ علماء نے دیکھا ہے, ہمیشہ تجربہ کیا ہے کہ ان لوگوں میں بے ادبی کا انداز زیادہ پایا جاتا ہے, تو اس لیے ڈائریکٹ کوئی ایسی چیز کو انہوں نے پکڑ لی کہ جس سے آدمی کو شک میں ڈالنے میں سہولت ہو جائے. کہ اگر ہر جگہ اللہ پاک ہے تو بھی بیت الخلا میں بھی ہے. اب ہر آدمی ڈرتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ اللہ میں بیت الخلا میں. بے شائستگی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی بات کہ بھائی اس کو کیسا بولیں, لہٰذا آپ کو شک میں آ جاتا ہاں بھائی ایسا ہوں گا بولے. حالانکہ اہل سنت والجماعت بیت الخلا میں اللہ پاک ہائیں بول کے نہیں بولتے. اہل سنت والجماعت کو جو نزاہت اور تنزیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بیت الخلا طہارت خانے تو ناپاک ہیں, اس میں تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کو مقید کریں گے. پاک جگہوں پہ اللہ پاک مقید نہیں ہو سکتا, بیت اللہ میں اللہ نہیں ہو سکتا, اور اسی وجہ سے عرش پر بھی اللہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اکابر کی جو توحید ہے وہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پا سکتے بیچارے. کسی مکان کے ساتھ میں مقید تھوڑی کیا جا رہا ہے. حق تعالیٰ جل جلالہ اللہ پاک کسی مکان میں مقید نہیں ہوتا. ہم تو کسی پاک جگہ پر بھی اللہ کو کسی مکان میں مقید نہیں کرتے, جبکہ وہ ایسا نہیں بولتے. جبھی تو وہ لوگ عرش پہ بٹھا دیا اللہ نے, ہم تو بیت اللہ سے جو پاک قرار دیتے ہیں بھی نہیں آ سکتے اللہ پاک. اور بیتی کی جو نسبت ہے طاہرہ بیتی علی الطاہرین, یہ نسبت کیسی ہے؟ تشریفی ہے, تکریمی ہے. یہ تو بتا دیں تجلی کی ہے, تجلیات کی بحث آتی ہے, تشریفی نسبت ہے. ایسے استوا علی العرش کی جو نسبت ہے وہ کس طرح کی ہے وہ بھی تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن پہلے ان لوگوں کے جو جواب سوالات کے انداز ہیں, جواب ان لوگوں کا جو استدلال ہوتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کا جواب جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس کو میں ذکر کروں گا. اس کے بعد کی مباحث انشاءاللہ تعالی لاؤں گا. یہ لوگ جو ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ایک ان کا مشہور استدلال ہے. اس میں اللہ میاں کے عرش پر ہونے نہیں ہونے سے کیا تعلق, وہ جوڑی نہیں ہے, مگر ذکر کرتے برابر دلیل میں. کیونکہ دلیل بول کے لوگوں کو بولے تو ارے قرآن پاک کی دلیل دے رہا وہی. جیسے ہمارے امریکہ میں قصہ ہے کہ کچھ بھی بخاری میں سے نقل کر دیتے بخاری میں ہے وہ کیوں بول رہا ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس مسجد نور میں, انہوں نے کہا کہ مسجد نور کے امام ہیں, آج کل نہیں ہوں پہلے تھا. وہاں ایک صاحب کہنے لگے, میں نے دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے. کہنے لگے آپ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ تو بولے نہیں, ان کو پڑھانے کا انہوں نہیں پڑھا سکتے, آپ کو پڑھانا ہے. بولے کیوں بھائی؟ نہیں بولے بخاری میں ہے, میں کل ہی پڑھا. میں لے آؤ. دوسرے دن انہوں نے بخاری کی وہ سب جیرا کرا کے لائے. اس کے بعد پڑھو. بولا پڑھو کیا ہے؟ حق بل امامت کا مطلب حق بل امامت کا. بولے اس میں یہ ہے کہ حق جو ہے نا وہ زیادہ امامت کا کس کو ہے؟ دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے. بولا حق زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جائز نہیں ہے دوسرا پڑھانا. ارے ہاں یہ تو میں سوچا ہی نہیں. بولا تو سوچتا بھی نہیں. بخاری اگر ایسا پڑھے گا تو ایسی سمجھ میں آتی بنا. وہ تو مدرسوں میں چٹائیاں گھس کے مصحفوں کے سامنے ادب سے بیٹھ کے 6-8 سال پہلے پڑھ کے پھر بخاری پڑھے تو ایسے الجھنے نہیں پیدا. میں نے تو نماز ہل کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور بس غصے میں تھے اور انہوں نے جنا والا نماز میں ہلنا شروع کر دیا. یعنی کہ لوگوں کو حدیث تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں, پتہ نہیں ہوتا نماز کیسے پڑھنی ہے, اس وجہ سے جو ہے بس کھڑے رہتے ہیں, حالانکہ نماز میں ہلنے کا حکم ہے. سب لوگ پریشان کہ ہم نے نہ کسی مولوی کو دیکھا, نہ کسی مفتی کو دیکھا, نہ کسی امام کو دیکھا, انہیں کہاں سے لے کے آیا بخاری میں سے یہ مسئلہ. نماز ہل کے پڑھو. پھر کسی عالم سے ٹکراؤ ہو گیا تو ان عالم صاحب کے سامنے بات آئی, تو نے کہا بھائی تم نے کہاں سے لیا یہ؟ کہنے کے دیکھو ترجمہ بخاری کا حکم لکھا ہے نماز ہل کے پڑھو. اس کی عربی دیکھے تو کیا ہے کہ من اما منکم فلیخفف الصلاۃ, ہلکی نماز پڑھو.
تو انہیں پڑھ لیا ہلکے نماز پڑھو, مختصر کو ہلکے سے تعبیر اردو میں کیا جاتا ہے, تو مختصر نماز پڑھاؤ. امامت کرنے پر انفرادی طور پر پڑھ رہے تو جتنے چاہے لمبی کرو, لیکن دوسروں پہ بہت کیوں ڈالتے ہو اپنی امامت کا, مختصر پڑھنے کی اس میں تعلیم. ایسی صورتحال ہو جاتی ہے, اور یہی ہوتا ہے ان غیر مقلدوں کے ساتھ میں بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اصل میں. اور جو علم بغیر اساتذہ کے لیا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا. یہ ایسی ہلکی پھلکی غلطی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یعنی ایک محدث صاحب جو ہے نا, وہ دوسرے محدث صاحب کے پاس گئے تو وہ تو بکری چور نکلے. بکری چور کہاں سے نکلے؟ وہ دیکھا تو ان کے حالات میں لکھا تھا کہ وہ بکری چراتے تھے, انہوں پڑھے بکری چراتے تھے. آج زبر دیر میں ایسی بات ہوتی ہے کہ بکری چوروں سے لی گئی جیسے اس کا کیا بھروسہ ہے, اس کا تقریر ہوئی. ایک ان لوگوں کا استدلال جو ہے نا وہ حدیث معراج, کہ معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اوپر, وہاں سے اللہ پاک سے معراج میں جانا خود دلیل ہے اس کی. وہاں پھر اللہ سے ملاقات بھی ثابت ہے, حضرت ابن عباس وغیرہ کی تشریح بھی دی ہے, لقاء بھی ثابت ہے, رؤیت بھی ثابت ہے. لقاء کو سبھی ثابت کرتے ہیں, رؤیت کو بھی ثابت کرتے ہیں اہل آپ سے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اوپر نہیں ہے تو پھر عرش میں بلایا کیوں؟ میں کل امداد الفلاح دیکھ رہا تھا تھانوی کی, اس میں حضرت تھانوی سے غیر مقلد نے سوال کیا کہ اگر اللہ آسمان پہ نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا کیوں؟ تو حضرت کی تو عادت تھی بہت مختصر اور جامع جواب دینے کی. حضرت نے ایک ہی جملہ لکھا, حضرت نے بلایا اس لیے لنوریہ من آیاتنا, لنوریہ من آیاتنا, اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا. ملاقات تو نہیں ہو سکتی کیونکہ رفعت میں, علوم میں, بڑائی میں, برتری میں جو علومی مخلوقات ہیں ان سے ملانا تھا, جو عالم آخرت کے امور ہیں ان سے ملانا تھا, جنت اور جہنم کی جو تفصیلات ہیں ان سے واقف کرانا تھا, جہنمی اور جنتیوں کو دکھانا تھا. اور اللہ کو معلوم, وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ما كذب الفؤاد ما رأى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. اس کے بعد نہیں من آیات ربه الكبرى, کیا لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور پھر سبحان الذي اسرا میں یہی ہے نا, الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. تھانوی نے صرف اتنا ہی لکھا لنريه, یہ صاحب بات کی تفسیر میں ہی کر رہا ہوں, یہ وہ اتنا لمبا بولنے کے عادی نہیں تھے. لنريه من آیاتنا اس لیے بلایا, معراج میں اس لیے بلایا. اور اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کے لیے اپنی طرف سے میں یہ عرض کر دوں کہ مشکاۃ شریف میں مشہور حدیث ہے, رأیت ربی فی احسن صورۃ فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, میں نے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا جب اے محمد ملأ اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں. قلت لا ادری فوضع کفہ بین کتفی ووجدت غلظ اناملہ فی صدری, دست مبارک میرے منڈوں پہ رکھا, میرے منڈوں کے درمیان, اس کی ٹھنڈک, آپ کی انگلیاں مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما بین السماء والارض, جو کچھ پھر آسمان اور زمینوں میں تھا وہ مجھ کو سارا کھل گیا. پھر پوچھا یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, بولو اچھا ملأ اعلی کس میں بحث کر رہے ہیں. قلت فی الکفارات وفی رفع الدرجات. پھر مشہور حدیث ہے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, اسبغ الوضوء علی المکارہ کثرۃ الخطا علی المساجد انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. یہ حدیث مشہور ہے. تو یہ رأیت ربی فی احسن صورۃ کہاں ہوا تھا؟ وہ تو یہی ہوا تھا. معراج کی بات تھوڑی ہے, یہ معراج کا قصہ نہیں ہوتا, یہ الگ ہے. تو غرض یہ ہے کہ حدیث معراج سے یہ استدلال کرنا کہ آسمان پر اللہ پاک ہے, یہ صحیح نہیں. حدیث جاریہ کو عام طور پر یہ لوگ بہت نقل کرتے ہیں. ایک جاریہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے, ایک جاریہ راستے میں ملی, آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, ہما آسمان. اس نے اشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. قالت یہ مسلمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمان. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. سب سے زیادہ اس کا استدلال کرتے ہیں آسمان میں ہے بڑھنا ضروری ہے, جو اللہ پاک نے خود پوچھا اور اس نے جواب دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. اور ابھی یہ مصیبت بند ہوئی ہے, ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلے اتنا ڈومینیشن ہو گیا ہے, ابھی بھی پہلے بھی اس میں ہو گیا تھا کہ سعودیہ میں بھی سب سے پہلے یہی سوال ہوتا تھا کسی آدمی کے مسلمان ہونے کی جانچ کرنے کے لیے, عین اللہ. ایسے واقعات میرے علم میں ہیں کہ جب اس نے اس کا جواب نہیں دیا الى السماء اشار الى السماء, آسمان کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا. خروج لگا دیا گیا تھا لوگوں کو, مسلمان یہ اس متعین چیز کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا.
حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاریہ سے پوچھا تو اس نے کہا آسمان میں. خیر اب وہ بعد میں پھر علماء ہند اور پاکستان نے سب نے مل کے ہنگامہ کیا, کہیں گے یہ کیا بدتمیزی بے ہوگی ہے تمہاری. پھر انہوں نے یہ سوالات بند کیے. انہوں نے کہا سے تک یہ سوالات کرتے تھے اور آج کے بعد مخالف یہ ضرور نقل کریں گے جب بھی بحث ہوگی اس مسئلے پر ہمارے علماء کرام سے, ان کو الجھانے کے واسطے کہیں گے حدیث جاریہ تو مشہور ہے, اور جاریہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین الباغ کا سوال کیا تھا تو حضور اس نے جواب دیا تھا کہ جس سما اشارت السما, اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف, آپ نے تصدیق فرمائی اس کی. علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ جو مشرکین کے مزعومہ اور مفروضہ آلہہ فی الارض زمین میں تھے, آیا ان کے اوپر عقیدہ رکھنے والی ہے یا اللہ پر اعتقاد رکھنے والی ہے, اس کا امتحان مقصود تھا. اور سادے لوگ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت علو ثابت کرتے ہیں, جہت نہیں ثابت کرتے, صرف علو ثابت کرتے ہیں. اور علو کو اشارہ کرنے کے لیے آسمان ہوتا ہے ہمارے پاس. تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے تو فوق الگ چیز ہے, جہت اور علو الگ چیز ہے. فوق الگ چیز ہے اور علو الگ چیز ہے. اہل سنت و جماعت فوقیت نہیں ثابت کرتے, علو ثابت کرتے رفع شان ظاہر کرنے کے لیے, مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے, بلندی ظاہر کرنے کے لیے. کیونکہ نچلی چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے اپنے عام عرف کے اندر تو اس سے عظمت اور رفعت ظاہر نہیں ہوتی. عظمت اور رفعت ظاہر ہوتی ہے اوپر کی طرف منسوخ کرنے سے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا امتحان لینا تھا کہ آیا یہ معبودان باطلہ کا عقیدہ تو اپنے ذہن میں نہیں رکھتی. اس کا امتحان مقصود تھا. اس امتحان کی وجہ سے آپ نے ایک سادہ ذہن عورت سے کیا پوچھا جائے گا اس بارے میں, اگر اس کا امتحان لینا ہو تو آپ نے یہ سوال فرمایا تھا, اس نے وہ جواب دے دی. اور آئینہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عین اللہ کہنا, آئینہ بھی جہت کی تعین کے لیے متعین نہیں ہوتا ہے. ورنہ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آئینہ کان ربنا قبل خلق السماء والارض قبل العرش, حضور نے فرمایا قال فی عمائن, ایک عما میں. اب عما بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا بھی تو آئینہ کا سوال ہوگا نا, عین العما کا. امتحان کی تعبیر ہوتی ہے. یہ مقصود نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متعین فرما رہے تھے آئینہ کے سوال سے, اور جاریہ کے جواب سے اور اس کی تصدیق سے کہ اس جاریہ نے جو جواب دیا تھا اس سے جہت یعنی فوقیت ثابت ہو رہی تھی. یہ مطلب نہیں تھا بات کا وہ, بلکہ ایک سادہ ذہن کے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی کافی رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے, امتحان لینا تھا. اس امتحان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا تھا. اس سے جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا, ایک ان کا استدلال یہ ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے, کہاں سے لاتے تھے؟ آسمان سے لاتے تھے. وحی کہاں سے آتی ہے؟ جس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ آسمان میں ہے, وہاں سے کلام دیتا ہے. علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی عرش جو ہے وہ کائنات کا مبدا ہے. کائنات پوری کی پوری وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ منتہائے کائنات ہے جہاں سے کن سے معاملہ ہوا, وہاں سے حق تعالیٰ کی خاص تجلی ہے. تو احکام کی تنفیذ, احکام کا صدور اور تصرف فی العباد, تصرف فی الکون, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے ذریعے سے فرماتے ہیں. تجلی عرش خاص چیز ہے, وہاں سے یہ امور صادر ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا لانا آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان پہ ہونا متعین نہیں کرتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے امور عرش کے ماتحت سے نافذ فرماتے ہیں. عرش سے تجویز کیے جاتے ہیں, تنفیذ کیے جاتے ہیں. کیونکہ وہ یوں سمجھیے کہ دربار عام ہے, وہ پوری مخلوقات کا, پوری کائنات کا جو سب سے بڑا دربار عام اللہ رب العزت نے مخلوق کے وضو ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر رکھا, جس کو بنایا ہوا ہے مرکز کے طور پر مخلوقات میں عرش کو بنایا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تلقی بالوحی فرمائیں گے, وحی کو قبول کریں گے, لیں گے اور اس وحی کو منتقل کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر, تو وہ اوپر سے ہوتا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے سے یہ مطلب نہیں نکلتا اس بات کا کہ اللہ پاک آسمان میں ہے, بلکہ حق تعالیٰ شانہ کے لیے تو آسمان بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا زمین قریب ہے. ان کے لیے یہ مکان بھی اتنا ہی ہے, وہ مکان بھی اتنا ہی. حق تعالیٰ شانہ نہ عرش پر نہ عرش پر نہ فرش پر, اور حق تعالیٰ شانہ کا وجود نہ عرش سے خالی نہ فرش سے خالی. وہ لامکانی ہے, تو بری ہے قید زمان سے, تو بری ہے قید مکان سے. قید مکان اللہ پاک کو نہیں لے سکتے, کسی بھی قسم کا کوئی مکان اللہ کو نہیں لگا سکتے آپ, اور کسی بھی قسم کا خلو اللہ کو نہیں لگا سکتے. مکان میں نہیں ہے بلکہ نہیں لگا سکتے. اس وجہ سے اللہ پاک کے لیے عرش اور فرش دونوں برابر. مخلوقات کے لیے انتظام اور تدبیر تصرف کا جو اللہ پاک نے انتظام فرمایا ہوا ہے وہ آپ سے فرمایا ہے. اس لیے جبرائیل علیہ السلام وہی وہاں سے لکھ کر آتے ہیں.
حدیث نزول فی اللیل ایک ان کا استدلال ہے. رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر اترتے ہیں اور اس کے بارے میں مشہور بھی ہے. جب پوچھا گیا کیفا ینزل ربنا ابن تیمیہ سے تو وہ خطبہ دے رہے تھے منبر میں جمعہ میں, وہ 3 سیڑھیاں نیچے اتر کے بولے ہاتھ لگا ایسا ان کے اوپر بہت دے ہوئی. یہ کیا جواب ہے؟ اللہ پاک کے لیے ایسا تھوڑی ہوتا, اللہ کے لیے عروج و نزول نہیں ثابت, ان کے لیے عروج نزول نہیں ہوتا. یہ سب جسم کے خواص میں سے, احتیاج کے خواص میں سے یہ چیز, حاجت متعلق ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو حدیث نزول فی اللیل رات میں اترنے کا جو مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس کا مطلب ہمارے علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تجلی خاص کے نزول کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی خاص تجلی اس موقع پر ہوتی ہے, اس لیے بندوں کو ترغیب دینا مقصود ہے. اگر نزول سے یہ معنی لیے جائیں جو یہ لوگ لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان پر ہے, تو جب اللہ میاں زمین آسمان پہ آ جاتے ہیں, عرش سے آسمان اول پر آتے ہیں, تو جب آتے ہیں تو اس وقت عرش خالی رہتا کیا بھائی؟ جب ادھر آئیں گے تو ادھر نہیں رہیں گے نا, اتنی خراب بات ہے. عرش سے بھی بول رہے ہیں آپ اور تھوڑی دیر کے واسطے فارغ نہیں کر رہے. اچھا تھوڑی دیر کے واسطے فارغ نہیں کر رہے, ایک جگہ رات ہے دوسری جگہ دن ہے, تو پھر جب دن شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ دوسری جگہ پھر رات ہو جاتی نہیں ہوتی. اب اللہ میاں کو کبھی عرش کے اوپر کبھی فرش کے اوپر, ادھر سے ادھر دوڑا میں, یہ کیا بات ہے؟ یہ سب عالم ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ نزول اللیل کا یہ مطلب لینا کہ اللہ پاک آسمان کو اوپر, آسمان سے اترتے ہیں, عرش سے اترتے ہیں وہاں سے, اور اگر آپ بولتے ہیں تو کیسے خرابی اس میں لازم آتی ہے. نزول کا مطلب جیسے خود عرش پر مستوی ہونے کا مطلب تجلی خاص ہے, جسے میں عرض کروں گا, ایسے ہی عرش سے نزول کا مطلب بھی تجلی خاص ہے. بندوں کو ترغیب دینا ہے کہ اللہ پاک خصوصی توجہ اور خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں پر, لہذا تم اللہ کی طرف الہامداری کرو, عاجزی کرو, تضرع کرو, افتخار کا اظہار کرو اور اللہ پاک کی عبادت اور ثنا بجا لاؤ. اس بات کی ترغیب مقصود ہے نزول اللیل سے. مطلب تو رات کو کہیں نہ کہیں رہتی برابر, اب جب ہر جگہ رات رہتی ہے کہیں نہ کہیں, تو پھر ہر جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتریں گے, پھر تو ہمیشہ خالی رہے گا. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزوں کی خرابی اس سے لازم آتی ہے, اور کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں ان لوگوں کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں. حرکت اللہ کے لیے ثابت کرنا بھی عیب ہے, کیونکہ حرکت میں حالت منتظرہ ہوتی ہے. یہاں سے آپ وہاں جا رہے ہیں, انتظار کی کیفیت ہے, چاہے جتنا بھی جلدی جاؤ, سمجھ میں آ رہا نہیں. حرکت احتیاط کو چاہتی ہے, حرکت ایک شے کے بالقوہ سے بالفعل ہونے کے مرحلے کو چاہتی ہے. ایک مخلوق یہاں سے وہاں جا سکتی ہے اور جا رہی ہے تو حرکت کر رہی نا بھائی. تو جو سکتی ہے پھر اس کے بعد کرتی ہے, جو چیز سکتی ہے اس کو بالقوہ کہتے ہیں, جو کر سکتا ہے بندہ اس کو بالقوہ ہے. ہر آدمی ہم میں سے بالقوہ ڈرائیور ہے, لیکن بالفعل کب ہوتا ہے وہ جب ڈرائیور بن جاتا ہے. اور اس سے اچھی مثال تو مزے کی, شراب میں نشہ ہے, بالقوہ ہے یا بالفعل ہے؟ جب بوتل میں وہ ہے, اگر بالفعل ہو تو خود بوتل کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ڈھونڈنا چاہیے, اس کو ناچنا چاہیے. شراب میں نشہ بالقوہ ہے. اپنے پاس اذان اٹھائی دی, صرف بشاشت کی قید ہے, کیونکہ مضمون تھوڑا خشک رہے گا یہ, اور اسی وجہ سے میں ذرا بیچ میں تھوڑا سا تفنن کر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی شگفتگی ہوتی رہے. تو پھر یہ طبیعت جو ہے وہ بات باقی استاد نہیں آئے گی ان شاء اللہ. ویسے بھی علمی مضامین سنتے وقت طالب علم کو نہیں آنا چاہیے استاد. تو بالقوہ سے بالفعل کسی چیز کے وجود میں آنے کا نام حرکت ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ قانون کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو بالقوہ ہے بالفعل بعد میں ہوں گی, ایسا نہیں ہوتا. تمام صفات اللہ پاک کی بالفعل ہے, کسی میں حالت منتظرہ نہیں ہوتی, انتظار کی حالت اس میں نہیں ہوتی. اور اگر آسمان سے بہتر عرش سے آسمان اول پر نازل کریں گے آپ تو حرکت بھی لازم آئے گی. ہم تو حرکت کو بھی اللہ کے لیے عیب سمجھتے ہیں. حق تعالیٰ کی سبحانیت جو ہے, پاک ہونا, یہ جتنا زیادہ جس آدمی کو اللہ پاک کی لائن میں صفات کی لائن میں معرفت ہوگی اتنی زیادہ تعالیٰ کی سبحانیت اس پر کھلے گی. ایک سبحان اللہ یہ بولنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور جناب الوہیت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے, عبادت میں ان کا شریک نہیں ہے, یہ بھی ایک سبحان اللہ کی تعبیر ہے. لیکن ایک سبحان اللہ کی تعریف عارفین کرتے ہیں, وہ الگ چیز ہے بالکل. صوفیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ بولنے کے بعد اور الحمدللہ بولنے کے بعد اگر عارف صحیح معنی میں صحیح فہم کے ساتھ میں بولے, کچھ بچتا ہی نہیں ہے کائنات میں. پوری کائنات کو سبحان اللہ گھیرتا ہے, پوری کائنات کو الحمدللہ گھیرتا ہے.
اور جس کو یہ مفہوم کھلتا ہے اس پر وہ حدیث کھلتی ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ او قال تملأ ما بین السماء والارض. سبحان اللہ بولتے آدھا پلڑا بھاری، الحمدللہ بولنے کے بعد پورا بھاری، اس کے بعد میں سے ایکسٹرا ہے وہ سب میں. باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پر 3.5 گھنٹے کا بیان سنا تھا، صرف اسی پر. اور ان کو ادھر ادھر جانے کی عادت نہیں تھی، جو موضوع پہ بول رہے اسی میں بول رہے تھے، بڑے عارف تھے. اور تسبیح کو وہ کھول رہے تھے. سبحان کیا ہے، اللہ پاک کی سبحانیت کیا ہوتی ہے. حق تعالیٰ سبحان صرف ان کی ذات میں کسی کی شرکت سے ہے، ان کی صفات میں کسی کی شرکت سے ایسے نہیں ہے. سبحان کی بڑی تفصیلات. اللہ پاک ہے، ہر شکل سے اللہ پاک، ہر صورت سے اللہ پاک ہے. سورج اللہ سورج نہیں ہے، اللہ اسے سبحان ہے. چاند اللہ چاند نہیں ہے، اللہ پاک سے پاک ہے. آسمان اور زمین، آسمان اللہ نہیں ہوتے، زمین اللہ نہیں، اللہ پاک سے پاک ہے. یہ ستارے اور کہکشائیں یہ اللہ نہیں، اللہ پاک سے پاک ہیں. پورے آسمانوں سے فارغ ہو گئے تو ذرا نیچے اتر جاؤ، بادلوں پہ آ جاؤ، پانی پہ، پہاڑوں پہ، پھر اس کے بعد میں دریاؤں میں، پھر اس کے بعد میں آپ جمادات میں، پھر نباتات میں، پھر حیوانات میں، پھر انسانوں میں. شکل سے اللہ پاک ہوتا ہے، ہستی کی کوئی شکل نہیں. یاد رکھ غلام، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام. غلام حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص تھا. ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. ساری صورتیں غیر اللہ ہوتی ہیں، صورت غیر اللہ ہوتی ہے. ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام. ان صورتوں کو جاننا، چاہے وہ شکل نبی کی ہو، ولی کی ہو، خبر تو بہت دور کی بات ہے، خبر تو بہت دور کی بات ہے. چاہے وہ شکل میں جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، ملائک ہوں، جنات ہوں، سبوحی ہوں، قدوسی ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، کچھ بھی ہو، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام. جب سبحان اللہ کہتے ہیں، کہتا ہے عارف، تو اس کے سبحان اللہ میں پوری کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ پاک کی تسبیح کا اور پاک ہونے کا، بے عیب ہونے کا اعلان ہوتا ہے. اور جیسے ان کو صورت نہیں ہے تو صورت کے جو لوازمات ہر مخلوق کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے صورت ہونے کی حیثیت سے. جو تقیدات ہیں، جو حدود ہیں، جو حدوث ہے، جو اس کا حادث ہونا ہے، جو اس کا فانی ہونا ہے، جو اس کا مقید ہونا ہے، جو اس کا محتاج ہونا ہے، اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنے آثار میں، اپنی صفات میں، نفع کی شکلوں میں، نقصان کی شکلوں میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے ان سب سے اللہ پاک کی سبحانیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو ان سب مخلوقات کے اندر جو کچھ کمال نظر آ رہا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے. سورج اللہ نے، لیکن سورج کا وجود اللہ نے دیا، اور اس کے اندر نورانیت بھی اللہ نے رکھی، اس کی صفت کے اندر اس میں جتنی احراقیت کی اجراءات ہے وہ سب اللہ کا. چاند اللہ نہیں، لیکن چاند کا وجود اور چاند کی صفات وہ اللہ سے، اس لیے الحمدللہ. سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کا جوڑ یوں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ میں اتنا بھی گیپ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کے بعد والحمدللہ آپ بولیں، بلکہ سبحان اللہ وبحمدہ، واو بمانا ما ہے، کیونکہ سبحان کے ساتھ میں حمد لگی ہوئی. جب وہ اللہ وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ اللہ سے آیا. کوئی بھی مخلوق، آسمان کی، زمین کی، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، دریا، پہاڑ، جنگل، بڑے بڑے سینری جتنے بھی ہیں، جتنے آبشار ہیں، جتنے حسینائیں ہیں، جتنے گلاب ہیں، جتنے پھول پھلواریاں ہیں، جتنے باغات ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، جتنے کمال ہے، وہ سب میں جو جس شکل سے چیز نظر آ رہی وہ تو اللہ نہیں، لیکن اس شکل میں جو نظر آ رہا وہ اللہ کے پاس کا ہی ہے، اللہ کے پاس کا تقریبی فہم کے لیے ہے. اور اگر خالی صوفیہ بیٹھے ہوئے رہے تو اللہ کے پاس سے ہوئے کہ نہیں بولتے، اللہ سے بولتے. وہ ہے تھوڑا ایک اعتبار. اللہ تعالیٰ شانہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک ایسے پاک ہیں، ان کے لیے حرکت بھی نہیں. اللہ پاک پاک ہیں، ان کے لیے حلول نہیں ہوتا، وہ کسی چیز میں اترتے نہیں ہیں. وہ مکان میں مقید کہاں سے ہو جائیں گے؟ وہ اتحاد نہیں ہوتا، انفصال نہیں ہوتا، ان کے لیے قدام نہیں ہوتا، خلف نہیں ہوتا، یمین نہیں ہوتا، یسار نہیں ہوتا، فوق نہیں ہوتا، تحت نہیں ہوتا. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس با جان ناس معلوم. اتصال بے تکیف بے قیاس، ایک ایسی مخلوق کے ساتھ میں، ایسا مخلوق کے ساتھ میں جوڑ ہے. یہ مضمون جو ہے پہلے ہم سلسلے قادریہ کے مضامین میں سنے زیادہ ادواری صاحب کے، مگر تھوڑا سا تعمل رہتا تھا. لیکن جب میں نے ابقات پڑھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی
اس میں اس سے زیادہ کھلا ہوا لکھا ہے سب. تب مجھے کچھ بات میں ہوا اس کے اظہار کرنے میں. اسماعیل شہید تو ہمارے امام ہیں, اگر ان کا کوئی عقیدہ غلط ہے تو پھر کسی کا بھی صحیح کرنا مشکل. اسماعیل شہید بڑے اور اللہ میں سے. خیر یہ میں عرض کر رہا تھا اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے لیے تو نزول میں کیا لازم آ جائے. بھائی صاحب آپ فون جو ہے نا نیچے سے ٹیپ کرو, ٹیپ تو نہیں کرو, ویڈیو تو نہیں بنا رہا, یوٹیوب پہ ڈالنے کا پلان تو نہیں کر. تصویر لینا میرے بزرگوں حرام ہے. اگر مسجد میں تصویر لی جا سکتی ہے تو شراب کیوں نہیں کی جا سکتی؟ شراب کی باٹل لے کے کیوں نہیں آتے؟ شراب سے بڑا حرام ہے, کیونکہ شراب پر اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی تصویر پر حق وعید ہے. اور حدیث مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیں گے جو نبی کا قاتل ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل النبی, جس نے نبی کو قتل کیا سب سے سخت عذاب اس کو دیں گے. ثم المصورین, پھر تصویر کھینچنے والوں کو دیں گے. شراب پینے والے کے لیے اتنی سخت وعید نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ ڈیجیٹل ہے اس میں تصویر نہیں آتی, یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ترقی یافتہ شکلیں ہیں تصویر بنانے کی, یہ سب تصویر بنانے کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں. جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسی کا نام تصویر کشی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پورا تصویر بنانے سے تصویر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہ تصویر کشی نہیں ہے تو آپ کے لیے سبت آپ کی ہو جانا, آپ کے لیے سبت آپ کی ہو جانا. آپ کس کیوں ہوتی, وہ میری کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کے لیے تو مرد کیوں نہیں ہوتا, مرد کے لیے سبت عورت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تصویر ہی ہے وہ. اور کون سا ہے ایسا ادارہ, ایسا محکمہ, ایسی حکومت, ایسا آدمی جو اس تصویر, جو ویڈیو کیمرے سے لی ہوئی تصویر کو تصویر نہیں مانتا؟ اگر آپ ویڈیو کیمرے سے لے کے تصویر یا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لے کے اپنے پاسپورٹ کے اوپر لگائیں گے تو حکومت انکار کر دیے کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہوتی, یہ تو حق سے ہے کہ ایسا اصول ضابطہ حرام ہے بالکل. اور اس میں عالم, غیر عالم, مدرسے والے, غیر مدرسے والے, سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, سب ضروری سمجھ رہے ہیں. شکاگو میں ایک صاحب نے تصویر لے لی میری, اس کے یوٹیوب پہ ڈال دیا. میں نے فوراً فون کیا, بڑے مولانا ہو, دیوبند کے, وہ بھی یعنی دیوبند سے مراد قاسمی نہیں, قاسمی بھی پلس پیدا ہوئے تو دیوبند میں. تو میں بولا بھائی یہ کیا تم نے کیا؟ تو بولے یہ ابھی بھی حرام ہے تمہارے پاس. ساری دنیا مطلب بھائی حرام تو, یہ حلال کب ہوا میرے کو بتاؤ, یہ حلال کب ہوئی وہ بتائیے. کون سے آدمی نے کہا کہ یہ حلال ہوئی؟ حلال نہیں میرے دوست. یہ فتنہ ہے, جیسے داڑھی منڈانے کا فتنہ ایک زمانے میں چلا تھا اور داڑھی نہیں منڈانے والے کو معیوب سمجھا جانے لگا تھا. اس کا اثر آج تک موجود ہے جاہلوں میں کہ داڑھی نہیں منڈانا آئے گئے. ارے کوئی ذرا داڑھی رکھ لیا, ذرا صورت کو بنانے کے آؤ, شادی آ رہی بچے کی شادی آ رہی, لوگوں کیا ملیں گے, ذرا صورت کو حجام کے پاس جا کے ذرا صورت کو صحیح کر لے کے آؤ. اور علماء کیا فرماتے ہیں, داڑھی منڈانا کیا ہے؟ مست کرنا ہے صورت کا. داڑھی منڈانا کیا ہے؟ صورت بنتی نہیں ہے, اس سے بگڑ جاتی ہے. بگڑی ہوئی چیز جس کو اللہ بگڑی ہوئی بولے وہ اللہ کا رسول, اور جس کو اللہ کے رسول بنا ہوا بولے وہ بنا ہوا. اچھائی اور برائی کی تعریف تو ہمارے پاس یہی ہے, حسنہ اور سیاح کی تعریف یہی ہے, نیک اور بد کی تعریف یہی ہے ہمارے پاس, سارے اہل اسلام کے پاس یہی ہے. تو جیسے وہ فطرہ ایک زمانے میں عام ہو گیا تھا, اب اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ماشاء اللہ, اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, 5% بھی آپ کو نہیں ملیں گے, بلکہ یہاں تو مدرسہ ہونے کی وجہ سے 2% بھی نہیں ہے, بلکہ 2% تو رکھ لے کیا تھا نا. مگر مطلب خلاصہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ رہا لوگوں کو کہ نہیں یہ تو رکھنے کی چیز ہے. اور ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ یہ سنت ہے, اگر بہت ہے تو سنت ہے. مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے پاس میں سنت بھی نہیں ہے, مصریوں کے پاس اب جا کے تھوڑا سا اثر بدلا ہے تو پھر لوگوں میں تاثر بھی بدلا ہے, ورنہ مصر میں داڑھی رکھنا یہودیت کی علامت ہے. ہمارے شکاگو سے ایک حسام کے آدمی تھا, جب جاتا تھا مصر کا تھا, گاڑی ملاتا تھا. مطلب تو اتنا نیک دیندار آدمی, جماعتوں میں 4 مہینے لگاتا ہے, تو میں کو ملا دیا. تو میں جا ہی نہیں سکتا وہاں, یہودی بول کے پکڑ لیتے میرے, یہودیت کے رہوں. اور جتنے عربوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان کے پاس یہ کہ یہ کسٹم تھا, یہ اس زمانے کا رواج تھا, یہ اس زمانے کے رواج سے متعلق چیز ہے. ابو لہب کو بھی داڑھی تھی, ابو جہل کو بھی داڑھی تھی. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سمجھتے, حالانکہ یہ شرعی چیز ہے. اور جو میری ذرا قریب دین سے قریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے سنت ہے, یہ سنت ہے, کر لیں گے رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
علماء نے فرمایا کہ بھئی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سنت ہے؟ ثابت، ہر ثابت بھی سننا چیز کو سنت نہیں بولتے. یہ سنت ہونے کا اعتبار اس میں اس لیے ہے کہ یہ ثابت بھی سننا ہے، لیکن یہ فرض ہے فرائض میں سے، اور فرض ہی نہیں ہے بلکہ شعائر میں سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر کے ساتھ میں بار بار فرمایا اوف اللحى، داڑھی رکھو ہی نہیں بلکہ بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ. جیسے اقیم الصلاۃ امر کا صیغہ ہے، آتوا الزکاۃ امر کا صیغہ ہے، اوف اللحى بھی امر کا صیغہ ہے. اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ قرینہ صارفہ عن الوجوب نہ پایا جائے. کوئی قرینہ ہے یہاں پہ عدم وجوب کا؟ بالکل نہیں ہے. کیسے واجب نہیں ہے؟ ضروری ہے. جیسے وہ فتنہ چلا تھا، اب یہ تصویروں کو فتنہ چلا ہے. جلسوں میں ویڈیو بن رہے ہیں، مجلسوں میں ویڈیو چل رہے ہیں، مسجدوں میں چل رہے ہیں، تقریبات میں چل رہے ہیں. اگر کوئی صاحب کوئی بھائی ایسی وہ کر رہے ہوں ضرورت، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ نہ کریں برائے مہربانی. بہت طبیعت بگڑ جاتی ہے، لیکن ارتباطی ہو جاتا ہے اور موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. اگر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں جس سے ان غیر مقلدین کو یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھا جاتا ہے، ہمارے صالحہ چڑھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے پوچھا گیا تھا کہاں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ آسمان میں نہیں. آسمان میں تو اللہ پاک نے اس کو مسلمان، حضور پاک نے اس کو مسلمان قرار دیا. ان سب کے جوابات علماء کرام نے دیے، اور وہ اسی لیے دیے گئے ہیں امت کو کہ تاکہ اس عقیدے سے جو بات وہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے استوا کا حکم لگایا جائے گا، استوا پر ایمان لایا جائے گا، لیکن جہت کے حکم کے ساتھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت فوقیت کے ساتھ میں متصف ہے. اس سلسلے میں بہت ہی بہترین چیز امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، میں وہ سناتا ہوں آپ کو. واستدل الامام على بطلان ارادۃ المعنى الظاہر بوجوده. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مراد روح المعانی سے میں نے نقل کیا. الاول انه سبحانه وتعالى كان ولا عرش، عرش پر اللہ ہے بولنے کے معنی لینا صحیح نہیں ہے بول رہے. اس میں یہ فرمایا، ترجمہ بھی کروں گا کیونکہ پنجم ششم والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے ہے جب سے کہ عرش نہیں تھا. عرش کو اللہ نے پیدا کیا نا، عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تھے نہیں. ولما خلق الخلق لم يحتج الى ما كان غنيا عنه قبل، جب مخلوق کو انہوں نے پیدا فرمایا تو اس کے کیسے محتاج ہو جائیں گے؟ یہ جب وہ اس سے غنی تھے، بے نیاز تھے، پیدا ہونے اس کے پیدا کیے جانے کے بعد پھر اس کے محتاج کیسے ہو جائیں گے؟ الثاني ان المستقر على العرش لا بد ان يكون الجزء الحاصل منه في عين في يمين العرش غیر الجزء الحاصل منه في يساره. اگر عرش پر اللہ پاک کو بیٹھا ہوا سمجھے آپ، تو مستقل سمجھیں، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جز اللہ تعالیٰ عرش کے دائیں جانب میں اللہ کا ہے وہ الگ ہے، اللہ عرش کے بائیں جانب میں جو اللہ پاک کا جز ہے وہ الگ ہے. ظاہر یمین یسار کا فرق ہے. فیکون سبحانہ فی نفسہ مؤلفا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرکب ہو جائیں گے، اور جو چیز ترکیب کو قبول کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عائد ہے. اللہ کے لیے صرف بیٹا ہونا بیٹی ہونا عائد نہیں، اللہ کے لیے ترکیب کو ثابت کرنا بھی عائد ہے. وہ محال، اللہ کا مرکب ہونا یہ محال ہے فی حقہ تعالی للزوم الحدوث، کیونکہ اس سے مرکب ہونے کے لیے حادث ہونا لازم ہے، حدوث کے لازم آنے کی وجہ سے. الثالث ان المستقر على العرش ان يكون اما ان يكون متمكنا من الانتقال والحركه ويلزم حينئذ ان يكون سبحانه وتعالى محل الحركه والسكون وهو قول بالحدوث. مستقر على العرش ہونے والا، اگر اللہ پاک مستقر ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہوئے زمین عرش پر، تو یا تو پھر ان کے اندر انتقال ماننی پڑے گی آپ کو. متمکن ہوئے نا بھائی اس پہ، تو کیسا متمکن ہوئے؟ پہلے نہیں تھے عرش پہ بیٹھے ہوئے، پھر آ کے عرش پہ بیٹھے، یہ مطلب ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آئے تو انتقال میں حرکت اور انتقال لازم آ گیا، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون کے محل ہو گئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حادث ہونے کے قول کو مستلزم ہے، لازم ہے، اس وجہ سے یہ باطل ہے. الرابع ان قیل بتخصیصه سبحانه وتعالى بهذا المكان وهو العرش يحتاج الى مخصص وهو افتقار ينزه الله تعالی عنه. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مکان کو، اس عرش کو مخصوص فرمایا بیٹھنے کے لیے، تو کیوں؟ کوئی مخصص ہے تو کیا نا، وجہ تخصیص کیا ہے؟
تو उस किसी न किसी मुखस्सिस की वजह से आपने ऐसा फरमाया। अगर बिलफर्ज तस्लीम कर लिया जाए उसको, तो उसके लिए कोई मुखस्सिस चाहिए, और मुखस्सिस होना यानी उसको उनको खास करने के लिए जरूरत पेश आना, ये इख्तियार है, इफ्तिकार है, वह इफ्तिकार, और वो इख्तियार है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे मुनज़्ज़ह करार दिए जाएंगे। अल-खामिस अन्ना क़ौलहु लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ने फरमाया कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह उसके उनके जैसी कोई चीज नहीं, उनके जैसी के जैसी कोई चीज नहीं। का मिस्ल माने खुद जैसा, उसके ऊपर भी का मिस्लिही, उनके जैसी के जैसी भी कोई चीज नहीं है, ये अल्लाह ने फरमाया है। आमुन फी नफी मुमासला, मुमासलत की नफी में आम है। फलौ काना जालिसन, अगर अल्लाह पाक अर्श पर जालिस है, लहसला मन युमासिलुहु फिल जुलूस, तो फिर मुमासलत फिल जुलूस हासिल हो जाएगी, साबित हो जाएगी। और इधर कुरान पाक में लैसा कमिस्लिही शै, और यहाँ पर तो मिस्ल हो जा रहे हैं, जैसे मखलूक बैठती है अल्लाह भी बैठे, तो उसको बता रहे हैं लहसला मन युमासिलुहु फिल जुलूस फहीनइदिन तबतुल आया, इस सूरत में आयत बातिल हो जाएगी, नस का इनकार लाजिम आ जाएगा। अस्सालिस अन्नहु तआला लौ काना मुस्तक़िलन अलल अर्श, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुस्तक़िल अलल अर्श है, लकाना महमूलन लिल मलाइका, तो फिर वो फरिश्तों के महमूल होंगे, फरिश्तों से उठाए हुए होंगे, इसलिए कि फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं। हामिलीन अर्श अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। अभी तो 4 उठाए हुए हैं, जब 8 उठाएंगे, अब अल्लाह ने आपको 4 उठाए हुए हैं, जब 8 उठाएंगे तो महमूलुल मलाइका हो जाएंगे। व हामिलु हामिल शै हामिलुन लिज़ालिका शै, शै के अंदर एक आदमी हामिल है, अर्श जो है ना वो अल्लाह को हामिल है, और फरिश्ते अर्श को हामिल है, तो फरिश्ते अर्श के भी हामिल है, अल्लाह के भी हामिल है, बोल रहे हैं हामिलु हामिल शै का ये मतलब है। वो हामिलु हामिल शै हामिलुन लिज़ालिका शै। और फिर सवाल कर रहे हैं व कैफ़ यहमिलुल मखलूक़ु खालिक़हु, मखलूक अपने खालिक को कैसे उठा लेगी? ये कोई गणेश जी थोड़ी नीचे से हाथ डाला उठा लिया, अजीब बात है। गणेश जी जब बने हुए होते हैं ना, उनके नीचे सुराख होता है, तो छोटे छोटे गणेशों को हाथ में जो उठाते हैं तो ऐसा पकड़ के नहीं उठाते, उनके नीचे हाथ डाल के उठाते हैं। अल्लाह शान इससे सुभान है, पाक है, कि वह यहमिलुल मखलूक़ खालिक़हु। बस अस्सा जो कहते हैं 7वां तरीका, 7वें दलील इसके बातिल होने की ये है, लौ कानल मुस्तक़िल बिल मकानी इलाहन, अगर किसी मकान में मुस्तक़िल होने वाला इलाह बनता है तो यफसुदु बाबुल क़द्र फी इलाहिय्यति शम्स वल क़मर, तो फिर किसी को भी ये कहने का जवाब मिल जाएगा कि सूरज की भी हम पूजा इसलिए करते हैं कि वो हामिल रब है, और चांद की हम इसलिए पूजा करते हैं कि वो हामिल अर्श होने का, तो कोई एक चीज बोल रहे ना, तो अब किसी चीज के बारे में भी कहा जा सकता है। अर्श को कौन, शम्स व क़मर के हामिल भी अल्लाह पाक ही है, तो लिहाजा शम्स व क़मर की भी इबादत की जा सकती है, उसको बता रहे हैं। अल-सामिन अन्नल आलम कुर्रतुन, आलम पूरा का पूरा गोल है, जमीन गोल है, जमीन के ऊपर आसमान गोल है, आसमान के ऊपर दूसरा भी गोल है, तीसरा भी गोल है, चौथा भी गोल है, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी। प्याज के पत्ते के वैसे है, ये प्याज है, पूरी कायनात एक प्याज बनी हुई। फल जिहतुल लती हिय फौक़ुन बिनिस्बति इला कौम, वो जिहत जो कि ऊपर है एक कौम के एतबार से, हिय तहतुन बिनिस्बति इला आखरीन, वो तहत है दूसरों के एतबार से। और इसकी मिसाल मोटी ये होती है कि अब जहाँ यहाँ रात है ना, तो अमेरिका में दिन है, यहाँ दिन शुरू हो गया, क्योंकि वहां सूरज आ गया, सूरज इधर से यूं नीचे आ गया, और इसी वजह से इस दुनिया को समझना बड़ा अजीब है। मज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा जमीन पे बैठे हुए हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अमेरिका वाले कैसे हैं, लोग बैठे हुए नहीं है बल्कि लटके हुए बड़बा वालों की नहीं। अच्छा, अमेरिका वालों के लिए अपन कैसे हैं, अपन बड़बा वालों कैसे लटके हुए, उल्टे लटके हुए हैं। और असल बात यही है, हवा के प्रेशर की वजह से हम जमे हुए वरना उछल चुके होते, क्योंकि जमीन गोल है, उसमें जो भी है चीज ऐसी है जैसे चिपकली छत के ऊपर है। तो ये फरमाने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कि आलम पूरा है, तो एक कौम के लिए जो चीज ऊपर है दूसरी कौम के लिए वो चीज नीचे है, वबिल अक्स, और एक कौम के लिए जो नीचे है दूसरी कौम के लिए वो ऊपर है। फयलज़मु मिन इस्बात जिहतिल फौक़, जिहत फौक़ को साबित करने से लाजिम आता है माबूद के लिए इस
بعض جہت المقابلہ اس کے مقابل کی جو جہت ہے وہ بھی بالنسبت لبا اتفاق العقلاء، سارے عقلاء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں ولا يجوز ان يقال المعبود تحت، اور یہ بات کہنا جائز نہیں ہے کہ معبود تحت ہے، معبود کے لیے تحت کا لفظ نہیں ہے، جیسے فوق کا لفظ نہیں بولا جا سکتا تحت کا بھی نہیں بولا جا سکتا۔ ایک مرتبہ جماعت آئے گی، جماعت میں عرب کے ساتھ یہ سنایا تھا ایک دو مرتبہ تقریروں میں، کہیں پتا نہیں یہاں کبھی اس کا ذکر آیا کہ نہیں آیا، تو اتفاق سے یہی مسئلہ نکلا، تو دماغ میں میرے یہی بات آ گئی، پتا نہیں کب پڑی بھی تھی یا ویسے آ گئی خانہ دار کی طور پر۔ میں نے کہا زمین گول ہے، بولے ہاں گول، آسمان اس کو گھیرا ہوا ہے تو بولے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، عرش جو ہے نا آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے تو بولے عرش بھی آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، بڑا ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا، بولے عرش ہے، بڑا ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا، ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا، عرش ہی جاتا، ادھر سے سیدھا گئے تو کیا آتا، بس ایک نہ دو خام، اس کے بعد وہ مسئلہ چھیڑے نہیں جب تک وہاں۔ نوی دلیل امام راضی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ان الامت قد اجمعت على ان قوله تعالی قل هو الله احد من المحکمات، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد قل هو الله احد محکمات میں سے ہے۔ وعلى فرض الاستقرار على العرش يلزم الترکیب والانقسام، اور عرش پر استقرار کو مفروض کرنے میں، فرض کرنے میں، مان لینے میں ترکیب اور انقسام، اللہ تبارک و تعالی کا مرکب ہونا اور منقسم ہونا لازم آتا ہے۔ فلا يكون سبحانه احدا في الحقیقہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی احد نہیں رہے، اللہ تعالی واحد بھی ہیں اور اللہ پاک احد بھی ہیں، واحد میں احد ہیں، اسی وجہ سے ہم ترجمہ واحد، احد کا ترجمہ ایک، واحد کا ترجمہ ایک ایسا نہیں کرتے نا، واحد کا ترجمہ ایک ہوتا ہے اور احد کا ترجمہ یکتا ہوتا ہے، ایک موت ایک ہے، احد نہیں، کیونکہ جتنے چاہے ٹکڑے کرو اس کے چھوٹے 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 چھوٹے، اس کے عدد اضافی میں اور واحد اضافی میں، واحد عددی میں اور واحد حقیقی میں یہی فرق ہے۔ اللہ پاک احد واحد ہونے کے ساتھ ساتھ احد ہیں، اور احدیت کی وجہ سے ان میں ترکیب نہیں ہے، انقسام نہیں ہے، ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہے، تجزی نہیں ہو سکتی، ٹکڑے نہیں بنائے جا سکتے، ایک کے دو، دو کے چار نہیں کر سکتے، عام جام تھوڑے جیسا۔ تو اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش پر استقرار کو مانا جائے گا تو قل هو اللہ احد، جو کہ محکمات میں سے، متشابہات میں سے نہیں ہے، وہ جو کہ محکمات میں سے ہے، وہ باقی ہو جائے گی۔ العاشر الخلیل قال لا احب العافلین، 10ویں دلیل یہ ہے کہ ابراہیم خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا تھا کہ لا احب العافلین، اگر اللہ پاک کو عرش پر مستقل مانیں گے آپ تو وہ بھی جس میں عافل ہوں گے، فیندرج تحت عموم هذا القول، تو اس قول کے عموم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 10 دلیل، امام راضی بھی اس مسئلے پر بہت کلام کی، اور تفسیر کا درس دینے والوں کو تفسیر کبیر اگر موقع مل جائے تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تفسیر کبیر جو ہے امام راضی کی تفسیر بالمعقول ہے، تفسیر کئی قسموں کی ہوتی ہے، تفسیر بالمعقول، تفسیر بالمنقول، تفسیر باقوال الاکابر، تفسیر بالمجموعہ، سب چیزیں جس میں ہوتی ہیں، تو یہ تفسیروں کی قسمیں ہیں۔ زیادہ تر تفسیر کبیر کا تعلق معقولات سے، تو ذہن بڑا کھلتا ہے اس سے، اور ہر آیت کے تحت میں بیان کرنے کا اسلوب بھی بہت، میں زیادہ تر وہی دیکھتا ہوں جب مجھے درس قرآن کرنا ہوتا ہے تو بیان یہ اپنا معرفت القرآن دیکھنے کے بعد تفسیر کبیر ضرور دیکھتا ہوں، اس سے اتنی مدد ملتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، بہت زیادہ علماء کرام کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ جامعہ چلنا اصل بات اب یہ ہے، دو چیزیں اور سمجھ لیجیے اس میں خاص طور پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جواب دیا ان لوگوں کی آیتوں کا، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ جل جلالہ ماننے والوں پر سب جگہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ ضمن تو تھوڑا سا ذکر آ گیا اور استدلال تھوڑا سا ذکر اور کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہی آیت ہے جس کو میں نے پڑھا ہے، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، دوسرے وہ معکم اینما کنتم والی، تیسرے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم والی، چوتھے وہ بکل شیء محیط والی،
पांचवें वह अला कुल्ली शैइन शहीद वाली, शहादत के मजमून वाली, इहाता के मजमून वाली, और इन सब के अंदर अल्लाह ताला के साथ होने वाली जो नान वापरा को करीब होने की जो आयतें हैं, नान वापरा को इलेही मिन हब्लिल वरीद, हम जो है हब्लुल वरीद से भी ज्यादा करीब हैं। एक दलील इसकी अकली है कि इन सब चीजों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ जो चीज जिक्र फरमाई है वो हुआ के ज़मीर के साथ जिक्र फरमाई है, और ज़मीर जो होती है वो जात की तरफ राजे होती है, सिफत की तरफ नहीं होती। हुआ माकुम ऐ इल्मुहु माकुम के माना करना सही नहीं है, हुआ माकुम समझ में आ रहा है। सिफत से ताबीर करना ज़माइर से सिफत की मुराद हुआ करते हैं, ज़माइर हमेशा जात की तरफ राजे हुआ करती है। तो ये इस बात की दलील है कि इन आयतों के अंदर मईयत से मुराद मईयत ज़ातिया है, शहादत से मुराद शहादत ज़ातिया है, इहाते से मुराद इहाते ज़ातिया है। क्योंकि इहाते ज़ाती बोलने की सूरत में लोगों को खलजान हो सकता था, तो इस खलजान को दूर करने के लिए लोगों ने ताबीर की इहाते सिफाती से। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तब ठीक है, अवामुल नास में आप इहाते ज़ातिया को ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकीदे को तो नहीं खराब कर सकते ना। तीसरी बात इसमें अहम यह है कि सलफ और सहाबा से कहीं भी तफरीक मज़कूर नहीं है कि अल्लाह पाक अपनी जात से मुहीत नहीं है, अल्लाह पाक अपनी जात से साथ नहीं है, अल्लाह पाक अपनी जात से शहीद नहीं है, हाजिर नहीं है, ऐसा कोई तफरीक नहीं कि भाई सिफाती एतबार है इसमें, जाती एतबार नहीं है इसमें। सहाबा किराम से सलफ से ऐसी कोई तकसीम और तफरीक मकसूद नहीं। और एक चौथी बात यह है कि उसूली बात यह है कि जात जो है ना वो सिफात से मुनफक नहीं होती, अलग नहीं होती। सिफात जात एक ही साथ हुआ करते हैं, अगर सिफात मुराद लेंगे आप तो भी जात को ही मुराद देना पड़ता है साथ ही साथ। हदीसें भी इस मजमून की बहुत हैं। एक मशहूर हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, लौ दल्लैतुम हबलन इलल अर्दि सुफला, अगर तुम लोग कोई रस्सी छोड़ो निचली जमीन पर, लहबता अलल्लाह, वो रस्सी जाके गिरेगी किस पर? अल्लाह पर। यह हदीस शरीफ तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस है जिसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इस मजमून को बयान फरमाया है कि लौ दल्लैतुम हबलन इलल अर्दि सुफला, अगर निचली से निचले तबके पर जमीन के तुम रस्सी को छोड़ोगे तो भी वो रस्सी जाके अल्लाह पर ही गिरेगी, लहबता अलल्लाह, अल्लाह पर ही गिरेगी। इससे ये बताना है। और वो मशहूर आयत है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। सूफिया का खास मौजूद है, वो सूफिया कादरिया का, कादरी सिलसिले के जो सूफिया होते हैं वो उलूम तसव्वुफ को ज्यादा बयान करते हैं, और चिश्ती सिलसिले के जो सूफिया होते हैं वो उलूम तसव्वुफ को ज्यादा नहीं सुनाते, वो आमाल तसव्वुफ को ज्यादा बयान करते हैं। कहते हैं कि उलूम जो है ना आमाल की बरकत से जो आएंगे तो वो सही तुम पर खुलेंगे। और असल बात यह है कि ये ज़ौकी और विजदानी उलूम है, सिफात का इंकिशाफ और उसका इल्म हासिल होना, ये ज़ौकी और विजदानी, जितनी ज़ौकी विजदानी चीजें होती हैं उनकी ताबीर नहीं हो सकती, तकरीब हो सकती है खाली, मतलब उनको किसी लफ्ज में आप पेश नहीं कर सकते, करीब कर सकते उससे बंदे। अब मैद भी मीठा है, रसाल भी मीठा है, बेनिशान भी मीठा है, ठीक है, कैसा मीठा है? दोनों में तीनों में क्या फर्क है बताओ? 120 है ही नहीं 30 रुपए। दोनों के जो मिठास में फर्क है वो सिर्फ विजदानी है। आम भी मीठा है, जाम भी मीठा है, केला भी मीठा है, लड्डू भी मीठा है, बर्फी भी मीठी है, जलेबी भी मीठी है। मीठा होना, कड़वा होना, खारा होना, फीका होना, ये सब चीजें क्या है? विजदानी ज़ौकी चीजें। तो जैसे मज़ूक़ात के अंदर ये बात है तो ऐसे विजदानियात में भी यही बात है। अब ताला की अस्मा और सिफात की तजल्ली का होना बंदे पर और खुलना बंदे पर, वो मज़मून लेना बंदा, ये ज़ौकी चीज है कि उसका ज़ौक लेने लगे। कोई आदमी बोल के उसको समझा सके ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत मुमारसत चाहिए, बहुत मरतबा सुनना पड़ता है, दिमाग को बहुत मरतबा एक तरफ करना पड़ता, तब नहीं आके उसको लेने लगती है। मन हकीकत ये है कि कुरान पाक की नुसूस में सब कुछ मौजूद है, लेकिन जहन जाता नहीं उधर। एक और बात मुताले के दौरान कल जो है ना मेरे इल्म आई, बहुत बेहतरीन है। वक़ाल अब्दुल वहाब अश-शअरानी फिल यवाक़ी अल-मबहथ अस-साबिआ अशर, वालिम यवाक़ी, याद इस्तिवा राशि के मजमून का जिक्र करते हुए अल्लामा शअरानी फरमाते हैं कि याद रखो भाई, अन्ना सिफतल इस्तिवाई अल-अर्श व नुज़ूल इला समाई दुनिया, अल्लाह पाक का अर्श पर मुस्तवी होना और नुज़ूल आसमान दुनिया की तरफ होना, वल फौक़िया और हक ताला शानों के लिए फौक़ियत, मनहवी ज़ालिका कुल्लुहु क़दीम, अल्लाह तबारक व तआला की ये सब चीजें कदीम हैं,
वमा हवा मखलूकन मुहदथुन बिल इजमा, और आसमान और अर्श वगैरह जो है वो चीजें मुहदथ है और मखलूक है। अब ये चीज सुनने की है, अकीदत तहावी में भी ये मजमून आएगा आपको, मगर इस उन्वान से नहीं आएगा। खालिकुन बिला खल्किन, राज़िकुन, खालिकुन बिला मखलूकिन, राज़िकुन बिला मखलूक, खालिकुन वला मखलूका, राज़िकुन वला मखलूका, ऐसे ताकि वहां तो उसको फरमाने वक़द कान तआला मौसूफन बिल इस्तिवाई व नुज़ूल क़ब्ल खल्क़ि जमीइल मखलूक़ात, अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ थे इस्तिवा और नुज़ूल से मखलूक़ात के खल्क़ से पहले से, क्योंकि वो सिफात अल्लाह तबारक व तआला की अज़ली है, कदीम है। जैसे ज़ात अल्लाह की कदीम, ऐसे सिफात की अल्लाह पाक की कदीम है। कमा अन्नहु लम यज़ल मौसूफन बिअन्नहु खालिकुन व राज़िकुन वला मखलूक़ा वला मरज़ूक़ा, जैसे अल्लाह पाक पहले से ही खालिक है और राज़िक है, जबकि मखलूक को भी पैदा भी नहीं फरमाया था उन्होंने और मरज़ूक का भी वजूद भी नहीं हुआ था। फकाना क़ब्ल ख़ल्क़ि यस्तवी अला माज़ा, तो अर्श को पैदा करने से पहले वो मुस्तवी थे किस पर, ये पूछ रहे हैं। फकाना क़ब्ल ख़ल्क़ि यस्तवी अला माज़ा व क़ब्ल ख़ल्क़ि समाई यंज़िलु इला माज़ा, और आसमान के पैदा करने से पहले नुज़ूल फरमाते थे किधर। फंजुर या अखी बिअक़लिका, मेरे भाई अपनी अकल से सोचो, फमा ततअक़्क़लुहु फी मानिल इस्तिवा, इस्तिवा और नुज़ूल के जो माना अर्श के पैदा होने से और आसमान के पैदा होने से पहले के जो आपके जहन में आते हैं, इन दोनों के पैदा होने के बाद भी उसी माना का एतक़ाद करो। क्या प्यारी बात है। उसके बाद में फरमाते हैं अल्लामा शारानी, फल अर्शु आज़मुल ममालिक कुल्लिहा, असल बात यह है कि अर्श है आज़म ममालिक में से, अल्लाह पाक के मिल्कियत है पूरी, उसमें सबसे आज़म तरीन मखलूक है ना वो अर्श की। वल हक़्क़ु तआला फ़ौक़हु, और हक़ तआला शानुहु उसके फ़ौक़ है बिर्रुतबा, हक़ तआला शानुहु फ़ौक़ है मर्तबे के एतबार से। और फिर उसको समझाते हैं वज़ालिका अन्नना इज़ा तअम्मलना मा फ़ौक़ना, वो ये है कि जब हम गौर करते हैं कि हमारे ऊपर क्या है, रअयनल हवा, तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर हवा है, फिलहाल हवा है, उसके दबाव में हम लोग हैं। वइज़ा तअम्मलना फ़ौक़ल हवा, और जब हम गौर करते हैं हवा के ऊपर रअयना समान, तो हम देखते हैं आसमान को। फ़ौक़ समाइन बिक़ुलूबिना, फिर उस आसमान के ऊपर, और आसमान जो सोचते हैं कि आसमान के ऊपर क्या है तो और एक आसमान है, तो यहाँ देखते नहीं है बल्कि हम अपने दिल से देखते हैं, ये बोल रहे हैं रअयना बिक़ुलूबिना। तो दूसरे के ऊपर क्या है तो तीसरा आसमान है, तीसरे के ऊपर क्या कहते सुम्मा इज़ा तरक़्क़ैना बिअवहामिना मिनस समावाति सब'i रअयनल कुर्सी, जब हम चढ़ते हैं अपने अवहाम के जरिए से, अपनी सोच के वहम के जरिए से सातों आसमान से ऊपर चढ़ते हैं तो हम कुर्सी को देखते हैं, उसके ऊपर क्या है बोलते कुर्सी है। वइज़ा तरक़्क़ैना मिनल कुर्सी, और जब हम तरक्की करते हैं चढ़ते हैं कुर्सी से रअयनल अर्शा, तो फिर हम अर्श को सोचते हैं, अर्श को देखते हैं। ये निहायतुल मखलूक़ात, तो वो मखलूक़ात की निहायत है। वलम नरा लिल-फ़िक्रि मिरक़ात, और अब इसके बाद सोचने के लिए हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है, हमारी वहम के पास, हमारी अक्ल के पास, हमारे ख्याल के पास, हमारे वहम के पास कोई सीढ़ी मौजूद नहीं है। फ़यक़िफ़ुल फ़िक्रु हुनालिका, तो सोच वहां जाके रुक जाती है। फ़नरा फ़ी क़ुलूबिना व उक़ूलिना, तो फिर हम अपने क़ुलूब और उक़ूल में देखते हैं कि अर्रहमानु फ़ौक़ल अर्श, रहमान है अर्श के ऊपर। मिन हैसुर रुतबा, मर्तबे के एतबार से, इसलिए कि इज़ रुतबतुल खालिक़ि फ़ौक़ रुतबतिल मख़लूक़ात, इसलिए कि खालिक का मर्तबा मखलूक के मर्तबे से ऊपर होता है। फ़हुव तआला फ़ौक़ल अर्श फ़ौक़ियतन तुबायिनु फ़ौक़ियतल अर्श अलल कुर्सी, कहते अल्लाह तबारक व तआला अर्श के फ़ौक़ में है, लेकिन ऐसी फ़ौक़ियत के साथ में जो अलग है, जो मुख्तलिफ है अर्श की फ़ौक़ियत की, जैसे कुर्सी पर, कुर्सी से ऊपर अर्श है ना अल्लाह तबारक, तो जैसे कुर्सी से ऊपर अर्श है, इसमें जो फ़ौक़ियत ऊपर बना पाया जाता है इससे मुख्तलिफ है अल्लाह तबारक व तआला का अर्श से ऊपर होने का मज़मून। लिअन्ना फ़ौक़ियतल अर्श अलल कुर्सी ला यकूनु इल्ला बिल जिहति वल मकान, इसलिए कि फ़ौक़ियत अर्श की कुर्सी पर नहीं होती मगर जिहत और मकान के जरिए से। जिहत के एतबार से फ़ौक़ है कुर्सी से अर्श, जगह के एतबार से फ़ौक़ है कुर्सी से अर्श। फ़ौक़ियतुर रब्बि बिल रुतबति वल मकाना दूनल मकान, और रब की जो फ़ौक़ियत है वो मर्तबे और मकानत और अज़मत के एतबार से है, न कि जगह के एतबार से। इंतहा कलाम मुंतही हो गया। अब इसके बाद में इसमें दूसरे बहुत से मज़ामीन थे रह गए थे,
لیکن وہ عرش کا مضمون نکل آتا ہوں، میں تھوڑا سا اسی کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک بحث تھوڑی سی آپ کے سامنے ہو جائے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں وحدت الوجود کے مسئلے کو تو چھیڑ بھی نہیں سکوں گا ابھی. اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے. یہ بولنے کی کیا ضرورت؟ کئی کو بولے اللہ میں الرحمن اللہ ستا، کئی کو بولے بھائی پنچات. تو محی الدین ابن عربی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے. ذکر الشیخ محی الدین العربی فی الباب السبعین و ثلاثمائہ من الفتوحات، 370ویں بحث میں فتوحات مکیہ کی 370ویں بحث میں محی الدین ابن عربی نے نقل فرمایا. فتوحات دیکھنے کی چیز ہے، اپنے کتابخانوں میں بھی موجود ہے، کہیں کہیں سے دیکھا جاتا ہے. مل چکے ہوئے تصوف انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ہماری یہ کتاب عام عالم کے لیے بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتاب قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے کو خلاف دکھیں گی جب تک کہ وہ ہماری عقل و فہم سے اس کو نہیں دیکھے گا. اس لیے جب تک مناسبت نہ ہو نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے پڑھی ہے اس زمانے میں حیدرآباد میں پڑھاتا تھا، وہاں پہ فتوحات مکیہ رکھی گئی ہے، موٹی موٹی جگہ وہ میں نے پڑھی ہے الحمدللہ. میں نے پوری تو نہیں پڑھی لیکن بہت اچھا شوق تھا، سمجھ میں آتے بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتے بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ذرا یہ چیزوں کو سمجھنے میں بہت مدد مل گئی. آپ کی بشاشت کے لیے، تفریح دوا کے لیے ایک چیز ذکر کرتا ہوں میں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اپنے وہ بھی کشف سے لکھی، وہ علم مکاشفہ تھا ان کے پاس، یہ کشف سے ہے. انہوں نے لکھا اس میں کہ یہ کشفی علوم ہے، اور علوم کشفیہ بھی کہاں جا کے معتبر ہوتے ہیں کہاں ہے، اس کی تفصیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور بہت اچھی بحث ہے. ابقات کے اندر وہ بحث موجود ہے. اس میں فرمایا کہ ایک لفظ بھی میں نے اپنے طرف سے نہیں لکھا، اس میں بھی پورا کشفی میں مجھے دیا گیا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ بقیت دین آدم سے، ابن آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد میں جو مٹی بچی تھی، ایک تو اس سے کھجور بھی بنا ہے، فرمایا کہ پھر اس کے ایک ذرے سے ایک عالم بنا ہے، اور وہ عالم اس عالم سے کئی گنا بڑا ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ میرا اس میں جانا ہوا ہے، میں جا کے آیا ہوں، میرا آنا جانا رہتا ہے اس میں. اور اس سے آگے کی بات حاصل کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہاں پر کشتیاں پانی میں نہیں چلتی بلکہ خشکی میں چلتی ہیں، اور اس میں بھی میں نے سفر کیا ہے. اور حد یہ ہے، فتوحات مکیہ کھول کے آپ دیکھو کہ وہاں پر خشکی پہ کشتی کیسا چلتی ہے، اس کی تصویر بھی انہوں نے دی ہے. وہاں پہ ایسی کشتی چلتی ہے میں نے دیکھی، کشمیر علم تھا. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ معنی ہی نقل کر رہے ہیں اس کو، نہیں اس کو تو تھانی نے نقل فرمایا ہے. علامہ نقله الشیخ عبد الوهاب الشعرانی فی اليواقیت الجواہر البحث السابع عشر فی معنى الاستواء على العرش حکمة ثالثة مستقلة ذكرتها اتماما للفائدة وان لم يكن لها مدخل في التفسير، وهي انه سأل اولا ما الحکمة في اعلامه تعالی بانه استوى على العرش. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، اس سے پوچھا مسئول کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے، کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ پاک نے اطلاع دی اپنی مخلوق کو کہ وہ مستوی علی العرش ہے. ثم ذکر الجواب، پھر جواب ذکر فرمایا بأن الحکمت فی ذلک تقریب الطریق علی عبادہ. حکمت اس میں یہ ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے قریب ہونے کا راستہ بتانا ہے. وذلک انہ تعالی هو الملک العظیم، ظاہر ہے بہت بڑے ولا بد للملک ولا بد للملک مکان یقصد فیہ عبادہ بحوائجہ. ملک کے لیے ایک جگہ چاہیے تاکہ اس کے بندے اپنی ضرورتیں پیش کرنے کے لیے موقع پا سکیں، ارادہ کر سکیں. یقصدہ فیہ عبادہ بحوائجہ وان کانت ذاتہ تعالی لا يقبل المکان. اگرچہ کہ اللہ پاک کی ذات کسی مکان کو قبول نہیں کرتی، لیکن بندوں کو ایک جگہ کی ضرورت تھی جہاں بندے اپنی توجہ کو مرتکز کر سکیں، متوجہ کر سکیں. ابتدت المرتبۃ ابتدت الرتبۃ له ان يخلق عرشا. تو ان کے اس مرتبے نے اس بات کا ابتدا کیا کہ وہ عرش کو پیدا کریں. وان يذكره لعباده انه استوى عليه، اور اس بات کا ذکر کریں اپنے بندوں سے کہ وہ مستوی ہے اس پر. ليقصدوه بالدعاء لطلب الحوائج، تاکہ دعا کے ذریعے سے ان کا قصد کیا جائے اپنے حوائج کے طلب میں. وكان ذلك وكل ذلك من جملۃ رحمتہ بعبادہ، یہ پورا کا پورا اللہ پاک کی رحمت میں سے اپنے بندوں کے لیے. وتنزل لعقولہم، اور ان کے عقول کے لحاظ سے برتاؤ کرنا ہے اس میں. ولولا ذلك لبقي صاحب العقل حائرا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو عقل والا حیران ہوتا. لا يدري اين يتوجه بقلبه،
उसको भी पता ही नहीं चलता कि वो अपने कल्ब से हक ताला शान की तरफ तवज्जो करे तो कैसा करे, किधर मुतवज्जो हो। इला कौलिही, बीच में इबारत छोड़ दी थोड़ी, इस बात पर हमें फैदा मन अल्लाह ताला अलैहि बिल कमाल, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी ईमान वाले पर कमाल फाइज फरमा कर एहसान फरमाते हैं, इंदरज नूर अक़लिही फी नूर ईमानिही, मुंदरज हो जाता है नूर अक़ल नूर ईमान में, ईमान के नूर में अकल का नूर दाखिल हो जाता है। तकाफ़अत अन जिहाद फी जनाबिल हक़, जिससे अर्श की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का अर्श की तरफ तवज्जो करके अल्लाह पाक का बंदा इरादा तो करता है, लेकिन उसका नूर ईमान उसको फिर जिहद से अल्लाह तबारक व तआला को मुनज़्ज़ह और मुमताज समझा देता है। ये फरमा रहे तकाफ़अत अनहु जिहाद फी जनाबिल हक़ व अलिमा व तहक़क़ अन अल हक़ ला यक़बलु जिहद वल तहय्युज़, और वो इस बात को जान लेता है और यकीन कर लेता है, मुतहक़्क़क़ हो जाती है उसके नज़दीक ये बात कि हक़ ताला शानहू जिहद को कबूल नहीं फरमाते और न तहय्युज़ को कबूल फरमाते। तहय्युज़ माने किसी मकान में होना, किसी जगह के अंदर होना। खुलासा ये है कि इसमें एक मज़मून ये आया कि हक़ ताला शानहू अगर अर्श पर नहीं है तो फिर हक़ ताला शानहू अर्श पर होने का इल्म हमें क्यों दिए, अन्नहु इस्तवा अल अर्श, उसकी हिकमत ये है। और हक़ ताला शानहू को अर्श के ऊपर मुहय्यद नहीं किया जा सकता, उसकी वजूहात इमाम राज़ी के जरिए से आपको बता दी गई। अब ये है कि फिर इस्तवा अल अर्श का मफ़हूम क्या लेना। एक मफ़हूम तो वो लोग लेते हैं और एक मफ़हूम ये है कि हमने लिया, जो आइने हम लेते हैं कि भाई इसको अल्लाह तबारक व तआला की मुफ़व्वज़ कर दिया जाए इस बात को। तो फिर असल इस्तवा अल अर्श का मज़मून क्या है, क्या माने उसके लिए जाएंगे, क्या ताबीर और तौजीह उसकी की जाएगी, क्योंकि तौजीह पहले के उलमा तो करते नहीं थे, बाद के उलमा को करना पड़ा। तो इन बात के उलमा ने क्या तौजीह की है, ये थोड़ा सा मज़मून मैं भी करता हूँ। सबसे पहले ये बात है कि ये आयत अल्लाह पाक ने ये मज़मून 7 जगहों पर जिक्र फरमाया है। एक जगह सूरह आराफ में, एक जगह सूरह यूनुस में, एक जगह सूरह राअद में, सूरह ताहा में, सूरह फुरक़ान में, सूरह सजदा में और सूरह हदीद में। सूरह आराफ में इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहार यत्लुबुहु हदीसा वश्शम्सा वल क़मरा वन नुजूम मुसख़ख़रातुन बिअम्री। अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी है और वो रात और दिन को ढांकता है और रात दिन को तलब करती है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद और फिर आसमान और चांद और सूरज और सितारे ये सब अल्लाह तबारक व तआला के अम्र के जो है ना मुसख्खर हैं, अर्श पर मुस्तवी हैं और इन सब चीजों का और ये वो काम कर रहे हैं, करते हैं बल्कि बयान है। ये क्यों मैं सुना रहा हूँ, ये इसलिए सुना रहा हूँ कि जहन में रखिए कि जहाँ इस्तवा अल अर्श का मजमून है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक खास बात उसके बाद जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने ये बात जिक्र फरमाई। अब मैं इन आयतों का तर्जुमा नहीं करूंगा, आप समझ लेना, हो सकता है थोड़ा इशारा करूँ। सूरह यूनुस में जो है इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयात। आसमान और जमीन को पैदा फरमाया, अर्श पर मुस्तवी हुआ, तदबीर उमूर फरमाता है। सूरह राअद में अल्लाहु लज़ी रफ़अ अस्समा बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर। सूरह ताहा में अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। इसके बाद क्या है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत तरा, वो मालिक है पूरे आसमानों का, पूरी जमीनों का, जो कुछ उनके दरमियान का, वो मा तहत तरा का। सूरह फुरक़ान में अल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। आसमान और जमीनों को पैदा फरमाया और उनके दरमियान को 6 दिनों में, फिर मुस्तवी अल अर्श हुए। अब रहमान जो है वो क्या है, ये किसी बाखबर से पूछो। रहमान को किसी बाखबर से पूछना पड़ता है, रहमान बहुत ही बामाना चीज है। अब रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान को किसी बाखबर से पूछो। जो बेखबर है ना उन्हें उससे पूछे तो उन्हें बड़ा अजीब जवाब दिया। एक बेखबर से पूछे रहमान क्या है, तो ये रहमान रहीम बोले ऐसे ही जैसे खाना वाना बोले। खाए कफी मुरकुरान फातिहा में लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है यहाँ पर। खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, ये रहमान ऐसे ही, रहमान रहीम ऐसे ही हो। अब आप अंदाजा कीजिए कि रहमान और रहीम अगर ऐसे ही खाना वाना है तो खाने के साथ में वाना तो फजूल है ना, पानी के साथ में वानी तो फजूल है ना, चाय के साथ में वानी तो फजूल है ना।
اللہ میاں فضول کا کلام بھی کرے اور اللہ میاں کی صفت فضول بھی ہے. دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ترجمے میں ایک سادگی سے بول کے چلے گیا ایک آدمی, لیکن کفر پک گیا, کفریات پک گیا. اور جس کی سورہ فاتحہ میں کفریات بھری ہوئی ہوں اور کیا نہیں ہوں گا آگے, یہ میں نے خود پڑھی ہوئی. جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرو تو پڑھو اس کو. تو رائے ویسے نہیں ہوتی قائم, علماء کرام نے خامخواہ رائے قائم نہیں کی کہ اگر کسی سے حسد ہو گیا, جیلسی ہو گئی, مخالفت کرنا ہے. ان لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ اگر عوام کو چھوڑ دیا جائے ان باتوں کے قبول کرنے پر تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. تفہیم القرآن پڑھتے کسی کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا, میں لکھ کے دے سکتا ہوں. سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی, اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, ہے نا سورہ سجدہ. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہے, میں ہی ہوں بس. اس واسطے عرش پر مستوی. ثم استوى علی العرش کے ساتھ میں جو مضمون ہے تھوڑا سا اس کو اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں میں کہ اس سے آپ کو ہمارے اکابر نے استواء علی العرش کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملے گی. سورہ حدید میں ہے وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها. مستوی علی العرش میں وہ جانتے ہیں زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے, کیا چیز نکلتی ہے, کیا چیز آسمان سے اترتی ہے, کیا چیز آسمانوں پہ چڑھتی ہے, اس کو وہ جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ استوا کے اصل دو معنی آتے ہیں, ایک استقرا اور ایک استعلا و استیلا. ایک معنی مستقر ہونے کے, ٹھہرنے کے آتے ہیں, کسی چیز پر جم کے رہنا, جس کا ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا, اگر مخلدین نے اس کی معنی کر کے گڑبڑ کر دی نا. امام راضی نے اصل اس کا انکار کیا, وہ جو 10 وجوہات بیان فرمائے. استقرار کے معنی نہیں لے سکتے اس استقرار کے معنی لینے میں, کیونکہ استوا کے معنی استقرار کے آتے ہیں عربی میں. وہ کہاں آتے ہیں معلوم, لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا, ہے نا. لتستووا کا مطلب لتستقروا ہے, گاڑی میں بیٹھنے میں پڑھنے کا ہے نا سبحان الذي. تو استوا وہاں پر کس معنی میں, استقرار کے معنی میں. استقرار کے معنی اس کے ہوتے ہیں, مگر یہاں استقرار کے معنی نہیں لیے جا سکتے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح علیہ السلام کی کشتی مستوی ہو گئی جودی پہاڑ پر. مستوی ہونے سے یہاں پہ کیا مراد ہے, مستقر ہو گئی. تو استقرا کے ایک معنی آتے ہیں, چونکہ لغت میں ڈکشنری میں وہ معنی آتے ہیں, اس لیے انہوں نے وہ معنی لیے اور گڑبڑ کر دی. وہ معنی نہیں لیے, جب ایک معنی نہیں لیے جا سکتے ابتداءً, نہیں لیے جا سکتے دوسرے نصوص کی موجودگی میں, نہیں لیے جا سکتے دوسرے منکرات کے اور دوسرے عوارضات کے سامنے آنے کی وجہ سے, تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ دوسرے معنی کیا ہے. دوسرے معنی استیلا اور غلبے کے آتے ہیں, تصرف اور تدبیر کے آتے ہیں, اور بلند مرتبہ ہونے کو ظاہر کرنے کے آتے ہیں. استیلا کے معنی اہل سنت والجماعت علماء نے ثم استوى علی العرش اور الرحمن علی العرش استوى کے معنی استعلا اور استیلا کے معنی کیے ہیں. واستولا استوى علی العرش ای استولا علی العرش, تدبیر کے لیے, تصرف کے لیے, کائنات کا نظام چلانے کے لیے, کائنات کے نظام کو میں احکام کو نافذ کرنے کے لیے, فرشتوں کو ذمہ داریاں سونپنے کے لیے. اور جہاں پر استوا عرش کا مضمون ہے 7 جگہوں پر قرآن پاک میں, آپ کو ان مضامین سے اس کی پوری مدد ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب بھی استوا عرش کا مضمون بیان فرمایا تو وہاں تدبیر اور تصرف کی معنی فرمایا. اس وجہ سے علماء نے یہ معنی کیے, اور وہ بھی اس ضرورت کی وجہ سے کیے تاکہ لوگوں کے عقیدے میں اس آیت کے معنی کو سمجھ کر دوسرے معنی غلط معنی سمجھ کر بے عقیدگی نہ پیدا ہو جائے, غلط عقیدگی نہ پیدا ہو جائے. اور ایک آدھا گھنٹہ ہوتا, تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں ہو جائے, لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز ذکر کر دیتا ہوں میں ویسے ہی, بغیر پیپروں کے, پیپر میں لمبی ہو جائے گی بات, اور تھوڑا سا اس مضمون کی چاشنی بھی آپ کو ہو جائے گی جو عام طور پر وحدت الوجود وغیرہ کے مضامین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وحدت الوجود کا اصلی مضمون نہیں ہوتا, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اس سے ملتا جلتا ہے تھوڑا سا, اس کو میں ذکر کروں گا. اور اس کی وجہ کیا ہے خاص, وہ یہ ہے کہ ہم کو اس مضمون کو تھوڑا سا عالموں کو خاص طور پر لے لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ ہر جگہ موجود بھی ہے, پھر کسی مکان میں مقید بھی نہیں. مکان کسی مکان کے ساتھ میں ان کو مقید نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ عرش کے ساتھ میں بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ مکان ہونے کے لیے تحیز ہوتا ہے, مکان ہونے میں حادث ہوتا ہے. مکان ذو مکین کا محیط ہوتا ہے. عرش جو ہے نا محیط ہو جائے گا, اللہ پاک محاط ہو جائیں گے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, کرسی مجھے گھیری دی,
गुजारा नहीं। जब मुझे घेर लिया कुर्सी है तो मैं महदूद हो गया, अब मैं इधर नहीं हूँ, मैं इधर नहीं हूँ। तो मकान अल्लाह के अर्श को भी अल्लाह के लिए मकान नहीं तस्लीम किया जा सकता, इसलिए कि अर्श अगरचे अपनी जगह पर कितना ही बड़ा है, अल्लाह की मखलूकात में से बड़ी मखलूक है, इतनी बड़ी मखलूक है कि 4 फरिश्ते इस वक्त उसको उठाए हुए हैं। और तफसीर मज़हरी में रिवायत फरमाई है तफसीर से, इसके अंदर ये मजमून है कि ये जो अर्श के हामिलीन है, एक एक फरिश्ते के अंदर इतना अज़्म, इतने उसके अंदर हुजूम है, इतनी जसामत है उसकी जो उसके लायक है। जसामत वैसी मादी मुजर्रदा था बोला, यानी मुजर्रदा नहीं मादा है, जो जिस्म तो है बोले कि मुजर्रदा नहीं मादा है, मादियात में तो अपन लोग आते हैं, मगर वो इतने बड़े हैं, एक एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि 7 आसमान 7 जमीन एक फरिश्ते के 2 मोंढों के बीच में ऐसे ही है जैसे तुम में से किसी के 2 मोंढों के बीच में दिल होता है। जाहिर है कि 4 फरिश्ते ऐसे उठाए हैं और क़यामत के दिन उसको 8 उठाने वाले हैं। तो अर्श चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन है वो मखलूक और है वो महदूद। इसलिए अर्श पर भी अल्लाह तुम्हारे को मकान, अर्श को भी अल्लाह का मकान नहीं करार दे सकते, अर्श को नहीं कर सकते तो किसी छोटी चीज को भी नहीं कर सकते। मगर इसके बावजूद ये कैसा अकीदा है कि अल्लाह पाक हर जगह होते हैं, ये खलजान है ना, थोड़े से इस खलजान को दूर करने की हल्की सी कोशिश में करता हूँ। दूसरे मज़ामीन जब आप इसके साथ मिला लेंगे किसी वक्त, मगर अल्लाह ने तौफीक दी, मौलाना ने फिर कभी ऐसा प्रोग्राम रखा तो इंशाल्लाह दूसरा सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। उसको थोड़ा सा मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये है कि मकान जो है ये खुद क्या चीज है, इसको पहले समझने का है। मकान की तारीफ क्या है? एक तारीफ तो वो है जब मंजिल में पड़े हुए हैं, जिसमें हावी के सतह जाहिर सतह बातिन से, जिसमें महवी का सतह जाहिर नमाज करता है, वो उसका मकान है। वह जिसमें हावी, अब जैसे ये है ना, ये पकड़ लिया, ये जिसमें हावी, ये जिसमें महवी, इसका जो सतह जाहिर है, इसका जो सतह बातिन है, उसका नाम मकान है। एक तारीफ ये है, सूफिया ये तारीफ कबूल नहीं करते और अरस्तु भी कबूल नहीं करता इसको, और जनाब वाला दूसरे मुतकल्लिमीन कबूल नहीं करते इसको। आम मुतकल्लिमीन जो करते हैं वो ये कि एक बोध है, ये एक दूरी है, मकान जो है ना एक बोध और एक मफरूज खला होता है जो कि मौजूद फिर खारिज है, लेकिन मुस्तकिलन तअस्सुर उसको हासिल नहीं होता। कोई चीज मुस्तकिल नहीं हो लेकिन मौजूद फिर खारिज है, और वो मान्य नहीं होता किसी चीज के लिए। इसको एक तफसीर 4 तारीफें उसकी करते हैं ये लोग, उसमें से एक तारीफ ये बोध है मुजर्रद अनिल मादा, एक ऐसा बोध के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं लोग ताकि ज़हन में एक मसाफत आ जाए। अब आप इसी जगह पर बैठे हुए हैं, सुबह के मुकाबले में आप बैठे तो उसी जगह पर एक चीज आपको फर्ज करना ही पड़ेगा कि वहां पे हवा नहीं होती। जैसे हवा नहीं है, हवा को क्या हटा दो आप, तो एक ऐसी चीज है कि आप जा रहे हैं तो उन्हें मिलते भी जा रही है आपके साथ, घर को बैठा के बराबर, बैठे तो भी है, लेटे तो भी है, हो जा रहा। उसको ये लोग फलासफा वाले हयूला कहते हैं, हयूला भी बोलते हैं, तो बहुत का नाम है। असल किस्सा क्या है, ये मकान जो होता है जिसको हम जगह से ताबीर करते हैं, ये बेशुमार किस्मों का है। समय थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। मादियात के अंदर रूहानियात के बहस अलग है और अल्लाह ताला के मकान की बहस अलग है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मादियात और मुजर्रदात से हटकर वो एक इस्म है अस्मा इलाहिया में से सूफिया के पास। ये जो मादियात के अंदर जिस्मानियात हैं, मखलूकात के अंदर जिस्मानियात हैं और रूहानियात हैं। तो जिस्मानियात जिस्म वाली जो चीजें हैं उनके मकान 3 किस्म के होते हैं, उनकी जगह 3 किस्म की होती है, एक कसीफ, एक लतीफ, एक अल्तफ। कसीफ जैसे ये जमीन है, चीजें हैं, जमीन से बनी हुई चीजें हैं, ये इनका जो मकान होता है, इनकी जो जगह होती है, इसके अंदर जो है तज़ाहुम होता है, कसाफत होती है, टकराव है, दूरी और नजदीकी होती है। अब हैदराबाद मुंबई से दूर है, मुंबई से ज्यादा जिद्दा दूर है, जिद्दे से ज्यादा इंग्लैंड दूर है ना। इसमें बहुत और बहुत होता है, बेतबारी बात इलाहाबाद में। ये मकान, ये कसीफ चीजों का मकान कहलाता है, हर चीज की है मकान, ये समझना बहुत आसान है। एक होता है लतीफ चीजों का मकान, कसीफ से अलग होता है। लतीफ चीजों के अंदर जैसे हवा है, मट्टी के मुकाबले में, जमीन के मुकाबले में हवा लतीफ है, हवा पानी। इनका जो मकान होता है हवा का,
یہ اس کے مقابلے میں لطیف ہے. اس کے اندر کیا ہے, جو چیز کثیف کے مکان میں دور ہے اس کے مکان میں قریب ہوتی ہے. جو چیز کثیف کے مکان, جو مسافت کثیف کے لیے درکار ہوتی ہے, لطیف کے لیے وہ مسافت تھوڑی ٹائم, اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کی جگہ الگ ہے, اس کی جگہ الگ ہے, مگر اس کے اندر بھی تزاحم ہوتا ہے. تزاحم کا مطلب ہے اس کے اندر بھی ایک ہجوم ہوتا ہے, ایک ٹکراؤ ہوتا ہے. وہ ٹکراؤ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں ہوا ہے, اگر آپ اس میں دوسری ہوا رکھنا چاہ رہے ہیں تو نہیں آتی جب تک کہ وہ ہوا خالی نہ کریں آپ. اور اگر ہوا پہ ہوا بھرے تو بس ہو جاتی. چولہے میں بھرتے نا, گیس کے چولہے میں بھرتے بھرتے پھٹ گیا, مر گیا, بول جاتا نا اخباروں میں 2-4 روز کے بعد. ہوا تھی پہلے سے, اس میں اور بھرا, تو پہلی ہوا نکالے تو دوسری ہوا جا سکتی ہے. اس کے اندر بھی بہت, جس کو بہت کہتے ہیں, اور اس کو مسافت کہتے ہیں, اور اس کو مزاحمت بھی کہتے ہیں. یہ لطیف چیزیں ہیں. ان جسموں کے اندر ایک الطف چیز ہوتی ہے, کثیر, لطیف, الطف. الطف کے اندر یہ بات ہوتی ہے, اس کا مکان بالکل الگ ہوتا ہے. جیسے روشنی, سورج کی روشنی, چاند کی روشنی. الطف چیزوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مکان لطیف میں مسافت اس کی جو درکار ہوتی ہے, وہ مکان الطف کے اندر وہ جا نہیں سکتی کثیر چیز, اور مکان الطف میں وہ اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے, لطافت ہوتی ہے. لطافت میں بھی الطفیت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ان چیزوں کے لیے بہت دور ہے وہ اس کے لیے بہت قریب ہوتی ہے. ہوا, پانی اور مٹی سے زیادہ ہوا لطیف ہے نا. ہوا جو ہے مشرق سے مغرب کو پہنچنے میں جو ٹائم لیتی ہے, سورج کی روشنی مغرب سے مشرق کو پہنچنے میں, مشرق سے مغرب کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لیتی ہے؟ اگر ہندوستان کی ہوا, خاص ہوا, یہی پورا امریکہ کو بھیجے بولے تو جو ٹائم لگے گا, بہت تیز ہوا چل رہی, کتنی بولے تو 170 منٹ 2 گھنٹہ. لیکن روشنی ادھر سورج طلوع ہوا اور ادھر مشرق سے لے کر مغرب تک سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی. اس کا مکان ایسا ہے کہ ہوا اس کو روک نہیں سکتی. سمجھ آنا نہیں آپ, ہوا اس کو, اور ہوا اس میں جا نہیں سکتی. مکان الطف میں مکان لطیف والی چیز نہیں جا سکتی, مکان لطیف میں مکان کثیف والی چیز نہیں جا سکتی. مکان لطیف کا اثر کثیف پر پڑتا ہے, مکان الطف کا اثر, الطف چیزوں کا اثر لطیف چیزوں پر پڑتا ہے. انہیں اس میں نہیں جا سکتے. اس کے اندر جگہ ہونا کیسے سمجھ میں آتا معلوم؟ اس میں جگہ ہونا ایسے سمجھ آتا کہ یہ پوری کی پوری فضا, مسجد کی دروازے وغیرہ بند کر دیے, بالکل جو ہے نا سیل کر دیے, اور جو ہے ایئر ٹائٹ کر دیے اس کو, تو اس کے اندر ہوا تو بھری ہوئی ہے نا. آپ اس کے بعد بتی جلا دیں, روشنی کے لیے بتی جلا دیں. اس بتی کے جلنے میں یہ ہوا روکتی ہے کہ میں ہوں یہاں پہ, تو نہیں آ سکتی. اس بتی کے روکنے میں یہ ہوا, اس کی روشنی کو روکنے میں ہوا روکتی نہیں, ہوا مزاحمت نہیں کر سکتی, کیونکہ اس میں لطافت پائی جاتی ہے. اور اتنی ہے اس کی جو جگہ ہے وہ اتنی زیادہ ہے وہ کہ اس کو اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. بنا جگہ ہے اس کے اندر, کیونکہ انہیں جا ہی نہیں سکتی اس میں, مگر ہے وہ اسی میں. اب یہ 20 بتیاں مثلا فرض کرو, 15-20 جو بھی جلائے گئے بتیاں جل رہے ہیں, ان 20 کے ساتھ میں 20,000 بتیاں آپ اس میں لگا دیں گے تو بھی جلیں گی, اور روشنی نکل کے نہیں بھاگتی, بس نہیں ہو جاتی ہے, پھٹ جائیں گے نہیں, ہوا پھٹ نہیں جائے گی. ہوا اس میں بتی کے روشنی کا مکان ہی الگ ہے. روشنی کے مکان میں نہیں جاتی, پانی روشنی کے مکان میں نہیں جاتا, مٹی پانی کے مکان میں نہیں جاتی, اس کا مکان اپنا الگ ہے. ایک دلیل اس کی اور بہت اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے پانی کے اوپر, پانی کے نیچے, اور آگ پانی گرم ہو جاتا ہے, آپ ایک چیز دیکھیے کہ آگ کی خصوصیت جو ہے نا وہ جلانے کی, آگ کی حقیقت احراف ہے. جو صورت آگ کی ہے وہ اس کی صورت ہے, وہ اس کی حقیقت نہیں ہے. اس صورت کی خصوصیت اضاءت ہے, روشنی ہے, اور جلانا اس کی حقیقت میں سے. اور پانی کی حقیقت رطوبت ہے, نہیں جلانا ہے. جب چولہے پہ پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو پانی نہیں جلاتا کبھی بھی, آگ ہی جلاتی ہے. آگ کا مکان ہے پانی کے اندر جس میں پانی نہیں جاتا, کیونکہ اجتماعی ضدین محال ہے. آگ جو ہے نا پانی کی ضد ہے, پانی جو ہے نا وہ آگ کی ضد ہے, اجتماعی ضدین محال ہے. اب جو چیز جلا رہی ہے وہ آگ ہی جلا رہی ہے, کبھی تو وہ پانی گرم ہوا ہے,
وہ پانی کے اندر وہ آگ کی روشنی جو آئی، آگ کی حرارت جو آئی ہے، اس حرارت میں اتنی لطافت ہے کہ پانی اس کو روک نہیں سکتا آنے سے، اور انہیں آ جاتی برابر، اور اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، اس کی برداشت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز ہوتی چلا جاتا ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ باہر بن جاتا، اس کی برداشت کی باہر ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو یہ کثافت والی چیزوں کا مکان ایک سے ایک آگے کا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں روحانیات کے مکان۔ روحانیت کے اندر جو ہے نا، روحانیات ادنا کا مکان یہ کہلاتا ہے کہ جو آسمان اول کے فرشتے ہیں، اور فرشتے پہاڑوں پر جو مقرر ہیں، پانی پر جو مقرر ہیں، اور مخلوقات کی تدبیر میں جو فرشتے ذمہ داری دیے گئے ہیں، ان کا جو مکان ہے وہ ان تینوں کے مکان سے لطیف ہوتا ہے، ان تینوں کے بھی مکان سے وہ لطیف ہوتا ہے۔ پھر یہ ملائکہ عام طور پر ملائکہ صافرہ کہلاتے ہیں، ان سے اوپر کے فرشتوں کے جو مکانات ہیں ان کے رتبے بے شمار ہیں، حتیٰ کہ علیین کے مکان کا یہ حال ہے کہ علیین کے مکان میں ملائکہ ادنا نہ صرف داخل نہیں ہوتے بلکہ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے۔ ملائکہ علیین جو ہیں، ملائکہ صافرین کو نظر نہیں آتے، ان کو نظر نہیں، حالانکہ وہ خود ہی مجھے نظر نہیں مارتے، ان کی جگہ اتنی لطیف ہوتی ہے۔ علیین کا حال یہ ہوتا ہے کہ علیین میں اتنی لطافت ہوتی ہے کہ ان کا کھلے دروازے سے اور فضا میں سے آنا جیسا ہے، پتھر میں سے دیوار میں سے آنا ان کو ویسے ہی۔ اسی لیے اسرائیل علیہ السلام جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، اگر کسی کو بند کر دے تو نہیں نکالتے، کیوں؟ ابھی ذرا جلدی نکال لیتے، دم گھٹ کے مر گیا بولتے ہیں، مرے تو اسرائیل نہیں آئے تھے۔ ملائکہ علیین کے مکان میں اتنی لطافت کو سمجھنا ہے، اصل میں میدان لطافت کو سمجھنا ہے، لطافت اور کثافت کے مضمون کو۔ علیین کے مقام میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا جو مکان ہے، ان کی جو جگہ ہے جس میں ان کا آنا جانا ہے، ان کے لیے نزدیکی اور دوری کوئی چیز نہیں، ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مقصد تک آ جاتے ہیں۔ لیکن ان سب میں دوری ہے، ان سب میں ایک بہت پایا جاتا ہے، مکان الگ لطیف سے لطیف ہونے کے باوجود دوری ہے، وہ ہے کہ ملائکہ علیین کو کہیں بہت کوئی چیز نہیں ان کے واسطے، مگر حرکت چاہیے، ان کو حرکت ہوتی ہے، اگر ایک سیکنڈ میں آئے لیکن سیکنڈ میں تو حرکت ہے، حرکت ہوتی ہے۔ اس کے آگے روح انسانی کا مکان قرار دیا گیا ہے۔ صوفیہ کے درس میں یہ بات آئی ہے کہ ملائکہ علیین سے زیادہ لطیف انسانی روح کا مکان ہے، اور روح انسان کے اندر جو روح ہے، روح انسانی الگ ہے، روح نفسانی الگ ہے، روح حیوانی الگ ہے۔ اخلاق سے پیدا ہونے والی روح حیوانی ہوتی ہے، اس کا قلب عام طور پر دل ہوتا ہے۔ دماغ کے اندر جو پائی جانے والی روح ہوتی ہے اس کا مرکز جو ہے وہ اصل دماغ ہوتا ہے، اور یہ دونوں تصرف میں ہوتے ہیں روح انسانی کے۔ روح انسانی میں خروج، دخول، اتصال، انفصال، الگ ہونا یہ سب نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے صوفیہ جو ہے نا روح انسانی کو خارج جسم مانتے ہیں کہ وہ متصرف ہے اس کے اوپر خالی، مگر اس کے باوجود اتنی لطافت اس میں ہے کہ اس کو جسم سے تعلق پیدا ہونے میں، آنے میں، جانے میں کوئی کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ اسے اندازہ فرمائیے کہ یہ مخلوقات کے مکانوں کی بحث ہے، تو حق تعالیٰ جل جلالہ کا جو وجود ہے، جو کہ واجب الوجود ہے، ان کے لیے جس مکان کو آپ فرض کریں گے، سوچیں گے، اس کے لیے نہ لمبائی ہوتی، نہ بود ہوتا، نہ مسافت ہوتی، نہ اتصال ہوتا، نہ انفصال ہوتا، نہ خروج ہوتا، نہ دخول ہوتا، نہ نزول ہوتا، نہ رفع ہوتا، نہ فوق ہوتا، نہ تحت ہوتا، نہ قدام ہوتا، نہ خلف ہوتا، نہ یمین ہوتا، نہ نسا یسار ہوتا۔ پورا کا پورا، پوری کی پوری کائنات، اور کائنات سے یہ کچھ بھی نہیں ہے حق تعالیٰ شانہ کے وجود کے لیے، تو یہ تو ایک ذرہ ہے پورا۔ حق تعالیٰ شانہ کے لیے کوئی چیز کبھی بھی مانے نہیں ہو سکتی، کوئی چیز کہیں بھی مانے نہیں، اور اس سے حق تعالیٰ شانہ کی ذات خراب چیزوں سے کے پاس وجود کو فرض کرنے سے، ماننے سے، تسلیم کرنے سے ان کی ذات منزہ رہتی ہے، پاک رہتی ہے، اس کو متصف نہیں ہوتی۔ معمولی چیزوں کے اندر یہ ہے، سورج کا نور، سورج کی روشنی جب طہارت خانے میں آ جاتی ہے، طہارت خانے میں سورج کی روشنی آ گئی، سورج گندا ہو جاتا یا روشنی گندی ہو جاتی، حالانکہ وہ دھوپ آنے کے بعد ان کی بدبو میں اور اضافہ ہو جاتا، تقویت مل جاتی نا بھائی، مگر خود روشنی متاثر ہوتی ہے، اس سے متاثر ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مخلوق کے اندر یہ بات ہے
कि वो किसी मजबूत जगह से हाजुरात की जगह पर, नजासत की जगहों के ऊपर उसका वहां उसका दूर हो जाने से उससे इत्तिसाफ नहीं होता, उसको मुत्तसिफ नहीं होती। मखलूक में जब ये चीज है तो खालिक ताला जल्ल शानहू वो किसी भी मकान की जगह पर मौजूद न हो। हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अभी बेवकूफ सोचता क्यों नहीं, तू हो किसी जगह और खुदा ना हो। ये कैसी बात है, मखलूक हो और खुदा ना हो, कैसे हो सकता है? तू देखे और खुदा न देखे, तू सुने और खुदा न सुने, तू बोले और खुदा न बोले, तू हो और खुदा न हो, कैसे? हमारी जो रूह है, पेशाब, बौल, बराज, नजासत, खून और जना वाला पी, जितने अखलाक हैं, किसान, ये वो सब है ना, रूह मुतासिर होती है उससे, हालांकि वो तो हर जर्रे में होती है। इसलिए हक़ ताला जल्ल जलालहू कहीं है जगह के साथ खास करके ऐसा भी हुक्म नहीं लगा सकते, नहीं है ऐसा भी हुक्म नहीं लगा सकते। है बोल के अगर बोलेंगे तो मुक़य्यद करने का मजमून चूंकि पैदा होता, इसलिए नहीं लगा सकते, मुक़य्यद नहीं कर सकते। नहीं है इसलिए भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि उनके लिए होना वो उनके साथ न खुरूज है, न रुकून है, न इत्तिसाल है, न इंफिसाल है, वैसी कैफियत है। इसलिए ये है कि मकान नहीं, मकान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुक़य्यद नहीं होते हुए हर जगह मौजूद है। मगर हमें जो चीज सिखाई जाती है वो ये है कि अदब जरूरी है, रियायत अदब जरूरी है। अल्लाह पाक हर चीज के खालिक है, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर चीज के हाफिज है, अल्लाह हर चीज के रब है, अल्लाह हर चीज के साथ है, अल्लाह हर चीज के अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन है। मगर बोलने के वास्ते अब इन लोगों ने उठाया मसला ऐसा लोगों का दिमाग खराब करने के वास्ते, क्योंकि बेअदब खुद है, दूसरों को बेअदब बनाना चाहते हैं। खाजुरात का मसला उठा दिया, खाजुरात किसी और चीज को भी मिसाल में ले सकते थे, मस्जिद में बोले तो भी उतनी बात होती थी, किसी और जगह बोले तो भी उतनी बात होती थी। गरफल के मरातिब रखूनी जिंदगी एक मरातिब जरूरी होता है। इसीलिए अल्लाह जो चीज तमाम इंसानों के नजदीक मकरूह है उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की जाती उमूमन। वैदा मरीज तो फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो शिफा देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बीमार नहीं होता हूँ शिफा वो देता है। हालांकि असल क्या है, बीमारी वही देता है, शिफा भी वही देता है, लेकिन नहीं बोलना है, अदब नहीं हो, क्योंकि आपके नजदीक वो चीज बीमार होना आपको पसंद नहीं है। तो अल्लाह को बोलना है आप एक नापसंद काम करे, फिर उसकी तकरीर में जाना कि आपके लिए तो वो नापसंद नहीं है लेकिन हमारे लिए तो पसंद है ना, इतनी गुंज जाता है, इतने समझ आ रहा नहीं आ रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के सामने बयान फरमाते हैं, वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिन अस्सिजन, अल्लाह ने कितना बड़ा मुझ पर एहसान फरमाया, मुझे जेल खाने से निकाल दिया। और डाला बंदा नहीं बोलते, मैं जेल खाने में गया था या मेरे को है ना मुलाकात डाली थी, जो हुआ था, जो भी बहल हुआ था, मगर जाहिर है कि फाइल हर शय के अल्लाह पाक है, अल्लाह खलक़कुम मा तअमलून व हुवा बिकुल्लि शैइन मुहीत। मगर ये अदब ये है कि जो चीज मकरूह तबान हुआ करती है उसका इंतसाब हक़ जल्ल जलालहू की तरफ नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता, आमतौर पर उसको मफ़हूम में रखा जाता है। हत्ता कि कुरान पाक में यही तारीफ दी गई हमें, बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, मालिकुल मुल्क वाली आयत में, वलिल्लाहु मालिकुल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तनज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, आपके हाथ में खैर है। बोलना नहीं है कि शर भी आपके हाथ में है, समझ आ रहा? नहीं तो फिर एक खालिक अहरमन हो जाता है या खालिक यज़दान हो जाता। यही तो ईसाई क्या नाम उसका मजूसियों की ये तो पंचायत है, बोले बुराई का खालिक अल्लाह को कैसा मानना, लिहाजा अहरमन का खालिक अलग है, अच्छाई का खालिक अल्लाह पाक, लिहाजा यज़दान ये यज़दान अलग हो गया, अहरमन अलग हो गया। बियदिल खैर बोलने का है, हालांकि बियदिल खैर है व शर है। वैसा मरीज तो फहुव यशफीन बोलना है, हालांकि मरीज भी वही रहते हैं कि उसको अजवाब भी अता फरमाते हैं। आमतौर पर ये नहीं बोला जाता कि इस्तिला के पैदा करने वाले, ऐ बलो बरात के पैदा करने वाले मेरी दुआ कबूल कर ले, असल दुआ करते हैं, हालांकि है उनके वो खालिक हर शय के, अल्लाह हर शय के खालिक है, अल्लाह हर शय के मालिक है, अल्लाह हर शय के रब है, अल्लाह हर शय के हाफिज है, अल्लाह हर शय के मुहीत है, अल्लाह पाक हर शय को मुहीत है, वो हर चीज के साथ है, वो करीब से करीब तर है। उनका खुद का मजमून ऐसा होता है कि वो बातिन के से भी उनका मकान इतना बड़ा है कि किसी इंसान के वहमो ख्याल में नहीं आ सकता, कोई इंसान समझ भी नहीं सकता उनके मकान को, और कोई मखलूक उनके मकान तक पहुंच ही नहीं सकती है। इस वजह से वो अपनी जात में सुबहान है, पाक है, इसके बावजूद वो मुस्तवी अल अर्श भी है, इसके बावजूद वो हर जगह मौजूद है। बस ये थोड़ी सी मुख्तसर बातें इधर उधर से चंदा करके लाया था, दे दिया, मर्जी से पूरे चंदों पे चलते हैं
یہ بھی چندہ ہی ہے، تھوڑا سا چندہ کتابوں سے کیا کر بیٹھ کے وہاں سے میں نے لے کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے اور اپنے ہمارے بھی اور امت مسلمہ کے عقائد کی حفاظت کے ذریعے. جناب یہ ہے کہ ایک دو کی بہت سی بات معاملات کے انتظام کیا گیا ہے اس وجہ سے استفادہ کرنے کے بجائے. اور اسی طرح منگل کا دن عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم میں اسی موقع پر رکھا گیا ہے. آپ سبھی شرکت فرمائیں. اور اسی طرح جو ہمیں بھی یہاں رکھی ہے اور سراج مسلم سیدھی سنٹر کی سیڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پر مولانا کے بیانات اور اسی طرح جو وہاں پر بھی خدمتیں دستیاب ہیں. آپ جا کر اس کو حاصل کرنے میں جائیں اور آپ کے دن رعایت اور ہم اور مدرسہ اعظم کا ایک وہاں پرچہ بھی گیا ہوں اس کی بھی کی آپ حضرات سے گزارش ہے یا ہم بھی اس کا کام لگایا گیا ہے. آپ حضرات ضرور اس کی حصہ لیں. اور میں بہت اطمینان کے ساتھ ہم سب کے حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب راہل کے ساتھ پسند خاص کر کی دو